آیت نمبر ہے 80. وقر ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجلنی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ دعا ہے. اور دعا کرو کہ اے پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے. اب یہ ایک دعا ہے اور آپ کی قرآنی دعاؤں میں بھی آتی ہے. اگر آپ دیکھیں اس میں یہاں پر جو موجود ہے نا نورانی دعائیں کے اندر جو سیکشن ہے قرآنی دعاؤں کا، اس میں یہ دعا آتی ہے اور یہ بہترین دعا ہے. اور یہاں پر اصل میں اگر آپ دیکھیں تو ہجرت مدینہ کی طرف اشارہ ہے اس دعا میں. کس طرح سے اس کو ہم ابھی دیکھیں گے آگے جا کے. پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ایسی دعا ہے کہ آپ کہیں پر بھی داخل ہو رہے ہوں، یعنی کسی مقام میں داخل ہو رہے ہوں. مثال میں اس کی دوں گی، آپ اس کلاس میں آ رہے ہو، یہاں پر آپ یہ دعا کر سکتے ہیں. آپ اس کے علاوہ جو ہے کسی ادارے میں کہیں پر آپ ایڈمیشن لینے جا رہے ہیں، آپ وہاں پہ یہ دعا کر سکتے ہیں کہ سچائی سے داخل کر، سچائی کے ساتھ تو ہمیں نکال. پھر آپ کہیں ٹریولنگ کر کے کسی شہر میں جاتے ہیں، لاہور ہے، اسلام آباد ہے، کہیں اور جا کسی دوسرے ملک میں جا رہے ہیں، وہاں آپ یہ دعا کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہاں سے لوگ یہ بھی اس کو ذہن میں رکھ کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو سچائی کے ساتھ قبر میں داخل کرنا اور سچائی کے ساتھ ہی ہمیں قبر سے قیامت کے دن نکالنا. تو اب آپ وہاں تک کی امیجنیشن اس میں کر سکتے ہیں. علماء نے مختلف اس کے بارے میں کہا ہے. اور یہ والی جو دعا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ آپ نے یہ ریکمینڈ کی تھی دعا پڑھنے کے لیے. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جیسے آ رہا ہے نا صدق کہ یہاں پہ مدخل صدق، سچائی کے ساتھ داخل کر. تو اس طرح سے نا کچھ صدق کے حوالے سے اور بھی جگہ پہ قرآن کے مختلف مقامات پہ ذکر آتا ہے. جیسے سورہ یونس میں ہم نے پڑھا تھا قدم صدقن، قدم صدقن سے مراد ہے سچائی کا قدم. پھر سورہ شورى میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں آیا تھا لسانہ صدقن، یعنی سچائی کی زبان. پھر سورہ قمر میں ہم پڑھیں گے آگے جا کے مقعد صدقن، سچائی کا مقام. تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں یعنی قرآن میں آئی ہیں، مراد کیا ہے کہ ہمارا چلنا، ہمارا نکلنا، ہمارا داخل ہونا، ہمارا بولنا سب کچھ سچائی کے ساتھ ہونا چاہیے. میں نے اسی لیے اس کو کنیکٹ کیا ہے تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ صرف یہ جو بات یہاں پر تو ہو رہی ہے نا مدخل صدقن اور مخرج صدقن، تو داخل کر ہمیں سچائی سے اور نکال ہمیں سچائی سے. تو اس کے علاوہ بھی قرآن میں جا بجا مقامات پہ اسی طرح کا صدق کا ہی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے لسانہ صدقن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری زبان سے سچ بات ہی نکال. تو بہرحال یہ ایک تو یہ بالکل اس کے لفظی معنی ہم نے دیکھے. اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ مکے میں مخالفتیں جو ہے بہت اپنے عروج کو جب پہنچ گئی تھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا پلان بنایا. اور آپ نے ابھی مدینہ پہنچے نہیں تھے اور آپ نے یہ دعا کرنی شروع کر دی کیونکہ آپ کا پلان تھا. یہی میں نے آپ کو بتایا نا کہ کہیں آپ جانے لگے ہوں تب سے آپ یہ دعا کر سکتے ہیں. تو کہتے یہ ہیں کہ اس دعا کا اثر یہ تھا کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آلدو وہاں داخل نہیں ہوئے تھے، لیکن وہاں کے جو لوگ تھے ان کے دلوں میں آپ نے گھر کر لیا تھا. وہ ذہنی طور پہ یہ تیار ہو گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ میں جو مسلمان ہیں مہاجر آنے والے ہیں، جس کا نتیجہ ہی نکلا تھا مواقعات مدینہ، جو آپ کو پتہ ہے کہ انصار نے آگے بڑھ کے کس طرح ان کو سہارا دیا تھا. تو یہ اس دعا کا نتیجہ تھا، یہ کہتے ہیں اس کی تفسیر میں. اور اس میں کیا آتا ہے کہ مصعب بن عمیر، آپ نے نام سنا ہوگا، رضی اللہ عنہ کو مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھیجا سب سے پہلے. اور طریقہ کار کیا کیا کہ مدینے میں لے جا کر آپ نے کہا وہاں جا کے لوگوں کو قرآن پڑھاؤ، قرآن کی تعلیم دینا شروع کر دو. تم ابھی آپ نے ہجرت نہیں کی تھی. اور مصعب بن عمیر کو مقری کے نام سے لوگ پہچانتے تھے. مقری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قرأت کرنے والا. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ وہاں تو قرآن پڑھانے کا ہماری طرح پڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ یہاں پہ جیسے ایک ایک ورڈ ہے تو میں آپ کو اس کو ترجمہ کر کے دے رہی ہوں، ایک ایک چیز کو میں بتا رہی ہوں آپ کو نا، میننگز بتا رہی ہوں. وہاں تو وہ قرأت کرتے تھے، وہ سمجھ جاتے تھے، ان کی تو اپنی زبان تھی نا. تو وہ قرأت کرنے والوں کے نام سے وہ وہاں پہ یعنی ان کا مشہور ہو گئے تھے. اور انہوں نے ایسا قرآن کا میسج پہلے ہی جا کے آگے دے دیا کہ جب مسلمانوں نے وہاں جا کے ہجرت کی تو بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ان کو ویلکم کیا. تو یہ ہے وہ دعا نا، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ریکمینڈ کیا ہے حدیث کے مطابق. اچھا، اب اس کے بعد ایک اور بات اسی دعا میں آ رہی ہے کہ وجلی
ناٹ اللہ میاں، اللہ تعالیٰ میں نے آپ سے کہا ہے. ہاں کیا مطلب؟ قرآنی دعائیں نا، ہاں تو ان میں قرآنی دعا میں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکمنڈیشن کی ہے نا، جیسے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جو ہے، اس میں نے آپ کو یہ حدیث بتائی تھی نا، وہ ہے قرآن میں آتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو کوئی بھی اپنی فکروں کے لیے اور مسائل کے لیے اس دعا کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ان فکروں سے نجات دے گا. تو بالکل اس طرح جیسے یہ ہے تو قرآنی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکمینڈ کی کہ ان کو مومنوں کو یا مسلمانوں کو اس دعا کو پڑھنا چاہیے. یہ ہے اس طرح سے، ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں، جب کوئی غلطی کر دے تو کبھی بھی آپ لوگ ہنسا نہیں کیجیے کسی کی بات پہ، ٹھیک ہے. بی کیئرفل، کیونکہ یہ کہ ہم سب انسان ہیں نا، ہم جب بات کرتے ہیں تو ہو جائے ہماری زبان سے نکل جاتا ہے تو دوسرا انسان پھر کوشچن کرنے میں امبیرس ہوتا ہے نا. مطلب سوال تو ضروری ہے نا انسان کی کنفیوژن دور کرنے کے لیے، اور ہم سب تو ایک ہی ہیں، ہمارے سے کیا ایک دوسرے سے پردہ ہے کہ اگر ہمیں نہیں کسی کو کوئی بات پتا، ٹھیک ہے نا. ہم سب تو بہنیں، دینی بہنیں، ہم سب تو ہم ایک دوسرے کا جتنا خیال ہمیں رکھنا چاہیے تو وہ تو کم ہے نا. مطلب ہم پہ زیادہ ذمہ داری آ جاتی ہے. باہر کا کوئی ہو تو ہم کہیں بھائی چلو اس کو کچھ پتا نہیں، ٹھیک ہے نا. تو وی شوڈ بی کیئرفل اس چیز میں، کیونکہ کوئی چیز کا نہیں پتا ہونا وہ زیادہ برا ہے کہ انسان سوال نہیں کرے نا، دل میں ہی اپنے کنفیوژنس لیے رہے. اچھا تو اب ہم بات یہاں پہ کیا کر رہے تھے؟ کسی کے بھی سوال سے بالکل، اور ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو وہ نہیں آ رہا ہو، ٹھیک ہے نا، بات کنفیوژن ہو. بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ریکمینڈ کیا ہے باقاعدہ. یہ آپ نے کہا تھا کہ اس دعا کو پڑھا کرو کہیں جاتے وقت، بس اس طرح کی بات آتی ہے نا، زیادہ نہیں کوئی ڈیٹیل ہے کہ کہاں پڑھو، یہ نہیں ہے کہاں پڑھو. لیکن آپ جو کہہ رہی ہیں نا، کہیں پہ بھی آپ اس موقع کو لے سکتی ہیں، کسی بھی موقع کو سمجھ سکتی ہیں. جیسے ہمیں جب یہ آپ کو تو پتا ہے نا، ہما آپا نے جب پڑھایا تھا، ہمیں تفسیر خود کرائی تھی نا، تو انہوں نے باقاعدہ میرے نوٹس میں لکھا ہوا ہے، میں وہی ابھی دیکھ رہی تھی کہ میرے نوٹس میں لکھا ہوا ہے کہ جیسے آپ یہاں آتے ہیں قرآن کی کلاس میں تو آپ یہ دعا پڑھ کے ہیں. تو یہ ہر ایک کا اپنا وہ ہوتا ہے نا. میں نے مطلب میرے پاس نوٹ ہوا ہوا ہے ان کا، انہوں نے اس وقت یہ بتایا تھا. تو اب حالانکہ یہاں پہ آپ آ رہے ہیں تو آپ کو تو پتہ ہے آپ سچائی کے ساتھ ہی آ رہے ہیں اور سچائی کے ساتھ ہی آپ نکلیں گے، ہے نا بات پتہ ہے، لیکن پھر بھی یہاں پہ ریکمینڈ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں یہ کہ بہت ہی پیاری دعا ہے واقعی، اگر آپ اس کے اوپر غور کریں. اب میں اس کی اگلے پارٹ پر آ رہی ہوں، جو بات آ رہی ہے نا کہ اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے. اب ایک طرف ہم یہ بات کریں اللہ تعالیٰ تو ہمیں سچائی سے داخل کر، سچائی سے نکال. اب ہمیں اللہ کے علاوہ ضرورت کس کی ہے؟ کیوں اقتدار بنا دے؟ اقتدار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہیلپ، طاقت. بالکل طاقت ہو، کوئی ہیلپ ہو، کوئی مطلب ایک ذہن میں کوئی بہت بڑی قوت آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ سمجھے آپ. تو اب یہ تھوڑی سی بات وہ لگ رہی ہے نا کہ کیوں یہ ذکر ہے. تو اب اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ اس میں جو بات آ رہی ہے وہ یہ بات آ رہی ہے کہ دیکھیں، جب ہم کہیں پر جا رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ آپ ابھی جیسے انہوں نے شائنہ نے کہا نا، اس کی مثال آپ یہاں پر آپ لے سکتے ہیں. آپ کسی درس میں جا رہے ہیں، درس دینے کے لیے، تو آپ یہ دعا کریں گے نا، اللہ مجھے سچائی سے داخل کر، سچائی سے نکال، تاکہ میں جو بات کہوں سچی بات کروں، حق بات، پیغام آگے پہنچاؤں. مطلب یہاں تو بہت ہی ریکمینڈیڈ ہے، میں ویسے ہی کہہ رہی ہوں درس کے لیے کہ خاص طور پہ جو دینے، اب آپ کو سمجھ آ رہا ہے نا، جو دینے آ رہے ہیں اور آپ بھی جو یہاں سے پیغام لے کے جائیں، مراد کیا ہے؟ حق لے کے جائیں، سچائی کو لے کے جائیں. اللہ نہ کرے آپ کا دل میں کوئی غلط بات، کوئی ڈیویشن نہ آ جائے. اس لیے پتہ چلا بڑی امپورٹنٹ یہ آیت ہے. تو بات کیا ہوتی ہے کہ جب ہم دین کی خالی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں نا، جیسے ابھی ہم یہاں کر رہے ہیں تبلیغ، یا آپ کہہ لیجئے کہ درس دے رہے ہوتے ہیں، تو اس میں دنیاوی اسباب یا ذرائع کی کسی حد تک ضرورت ہوتی ہے. یعنی ایک پروگرام ہم لے کے چل رہے ہیں یہاں، تو اس طرح ذرائع تو واقعی چاہیے، جیسے اے سی چل رہا ہے، یا یہ ہے کہ ابھی یہ استعمال نہیں ہو رہا، ورنہ یہ یہاں پہ اسکرینس وغیرہ ہیں، اس طرح کی چیزیں نا ضرورت ہوتی ہے. تو لیکن یہ ہوتی ہے کہ ایک اکیلا انسان بھی، آپ اپنے گھر میں بھی اٹھ کے آپ ایک بکلیٹ لے کے 100 لوگوں کو بانٹ سکتے ہیں، پیغام کو آپ آگے پہنچا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں آپ کو کوئی اقتدار، کوئی قوت کی ایسا ضرورت نہیں ہوتی. جیسے رسولوں کے ساتھ یہ ہوا کہ بعض دفعہ ان کے ساتھی کچھ کے نہیں تھے، نوح علیہ السلام کا کوئی ساتھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے بہرحال اپنے طور پہ اکیلے تبلیغ کی، لوگوں تک پیغام پہنچایا، اور ان کو اقتدار کی کوئی ضرورت پڑی نہیں، اکیلے انہوں نے یہ کام کر لیا. اور آج بھی بہت سارے لوگ جماعت میں کام نہیں کرتے، اکیلے لیول پر دین کی تبلیغ کرتے ہیں.
لیکن بات کیا ہوتی ہے جب دین، دو چیزیں میں آپ کو سمجھاؤں نا تو آپ کو پھر بات سمجھ آئے گی. آپ کیا بالکل ٹھیک ہے نا، آپ نے ڈیفینیشن بھی دے دی نا. تو یہی والی بات ہے کہ جب ہم دین کو نافذ کرنے نکلتے ہیں نا، دین کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے نکلتے ہیں، تو تب ہمیں دنیاوی اقتدار، دنیاوی قوت، دنیاوی اسباب، دنیاوی وسائل، فائنینشیل ایڈز، اور آپ جس کو کہہ لیجئے کہ بہت سارے لوگوں کی ٹیم، یہ تمام چیزیں درکار ہوتی ہیں. محض شوق سے، تمناؤں سے دین کا نفاذ نہیں ہو سکتا. تو یہ فرق ہے. تو جب آپ دین کو نافذ کریں گے تو اس دعا کی بدولت ہی دین نافذ ہو سکے گا کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ایک اقتدار دے دے، یعنی تو ہمیں قوت دے دے. اب میں مزید آپ کو سمجھاؤں گی کہ قوت جو ہے، اب آپ مجھے بتائیے کہ قوت، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، ہیومن ریسورس بھی چاہیے، لوگ بھی چاہیے. نفاذ میں یہاں پر بھی چاہیے ہوتا ہے دین تبلیغ میں، لیکن اتنا کوئی ایشو نہیں ہے. مل بھی گیا تو ٹھیک ہے، ایک آپ ٹیم ورک میں کام کر رہے ہیں، آپ کو ضرورت ہے، مل بھی گیا الحمدللہ، مل ہی جاتا ہے آرام سے. لیکن یہ ہے کہ یہ جو نفاذ والا معاملہ ہوتا ہے نا، اس میں جو معاملہ آ جاتا ہے نا، وہ یہ آ جاتا ہے کہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز اس میں درکار ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے حکومتی لیول پر دین کا نافذ کرنا. ٹھیک ہے، یہ جو نفاذ ہے نا، یہ حکومتی لیول پر ہوگا. یہ ہمارے نا خالی ادارے میں، جیسے آپ اور میں یہاں پر بیٹھے ہیں، تو میں اگر آپ اور میں یہاں بیٹھ کے نا بل پاس نہیں کر سکتے کہ سب جو ہے عورتوں کے لیے سر کورنگ کمپلسری ہونی چاہیے. یہ میں اور آپ نہیں کر سکتے، آلدو ہم قرآن کا پیغام آگے پہنچا رہے ہیں. یا میں چاہوں، میرے دل کی خواہش ہے کہ سود ختم ہو جائے جڑ سے کراچی میں، میں یہاں بیٹھ کے ہم سب سائن کر کے بل نہیں پاس کر سکتے. ہماری کوئی اسٹینڈنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ کیا الگ معاملہ ہے، یہ نہ سمجھیے گا. اللہ کیا الگ معاملہ ہے، جو کچھ بھی آپ صحیح کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ہم سب مل کے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے رہا ہے، لیکن ہم کوئی چیز امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. تو نفاذ کے لیے جو ہے ہمیں قوتیں چاہیے، اقتدار چاہیے، جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں. اور اس میں میں اب آپ کو تھوڑا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اس دعا کا بتا دوں کہ آپ ابھی دیکھیں، ہم نے بتایا نا یہ دعا ہجرت کی طرف اشارہ کر رہی ہے. مکے میں دین کیوں نافذ نہیں ہوا اور مدینہ میں جا کے دین نافذ ہو گیا، سب کو پتہ ہے. وجہ کیا تھی کہ مکے کے جو سردار تھے، جو ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے دین کو قبول نہیں کیا. انہوں نے دین کے لیے وسائل، دین کے لیے قوت کو کچھ خرچ نہیں کیا. اسی لیے دین نہیں پھیلا، جڑ نہیں پکڑ سکا، کیونکہ انہوں نے، جس کو کہتے ہیں نا، کوئی پرواہ نہیں کی دین اسلام کی. جتنے ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیٹھ کے درس دینے کی کوشش کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہ غریب لوگ، ان لوگوں میں ہم آ کے بیٹھیں گے. یعنی عام جو وہاں پہ مسلمان ہوتے تھے نا، یا صحابہ کرام ہوتے تھے، تو کہتے تھے یہ غریب لوگ، ان لوگوں میں آ کے ہم دین کا پیغام سنیں گے، ہمارے لیے تو کوئی الگ کوئی جگہ ہونی چاہیے. تو اس کا شکار ہو کے، ایروگنس کا شکار ہو کے، ضد کا شکار ہو کے، انہوں نے نہ دین کے لیے کبھی کوئی کام کیا، نہ کوئی انہوں نے کوئی سپورٹو بنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. مدینے میں کیا ہوا کہ دو قبائل تھے، اوس اور خزرج، آپ نے نام بہت سنا ہوگا. ان کے سردار تھے، ایک کا سردار تھے سعد بن معاذ، اور خزرج کے سردار تھے سامد بن عبیدہ. یہ دو نام آتے ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ جیسے پہلے سے بھی جو ہے انہوں نے ورکنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کر دی تھی. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ دونوں کے جو قبیلے تھے یہ بڑے اسٹرانگ تھے، بہت پار تھی ان کے پاس. تو یہ اپنے قبیلوں کے پاس گئے اور ان کو ریکمنڈ کیا کہ آپ لوگ اسلام قبول کریں، قرآن کی دعوت آگے پہنچائی. اچھا، اس وقت کا رواج یہ تھا عرب کلچر میں کہ سردار جو حکم دے دیتا اپنے قبیلے کو، اس کو وہ ایکسیپٹ کرنا ہوتا تھا. پورا قبیلہ مسلمان ہو جاتا. تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک آدھ نکاح ہوئے ہیں، آپ نے صرف اور صرف اس لیے صفیہ رضی اللہ عنہا سے خاص طور پہ اس لیے کیا تھا کہ جوئش کمیونٹی جو ہے وہ پوری کی پوری، جو ابو سفیان سمیت جو سردار تھا، اور بعد میں تو مطلب ان کا نام اس میں آتا ہے نا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، ساتھ میں پورے قبیلے نے قبول کر لیا. یہ رول تھا وہاں کا. تو اس طرح سے یہ فرق پڑا کہ جب یعنی ہمیں جو بات سامنے آئی وہ یہ آئی ہے کہ جب پیسے والے، عقل والے اور اپنا ریسورس لگانے والے، پوزیشن لگانے والے، اقتدار کو آگے دین کے لیے لگانے والے جب لوگ دین کو اٹھاتے ہیں تو دین بہت اچھے طریقے سے نافذ ہو جاتا ہے. تو دونوں دعائیں یہاں پر کی گئیں. سچائی کی دعا کافی ہے ہمارے لیے جب ایک درس کے لیے ہم کہیں جا رہے ہیں،
لیکن جب ہمیں دین کا نفاذ کرنا ہے حکومتی لیول پر تو ہمیں اقتدار چاہیے ہے. تو انسان اپنے لیے بھی، اپنے ملک کے لیے، اپنے شہر کے لیے مضبوط وسائل مانگے. اور یہ وسائل آپ کس لیے مانگ رہے ہیں؟ صرف امیروں کے نہیں. آپ کو کیا کیا چیزیں مانگنی ہے کہ حکومتی لیول پر دین نافذ ہو جائے. اللہ تعالیٰ تو ہمارے حکومت کے جو منسٹرز ہیں، پرائم منسٹر ہیں، پریزیڈنٹ، اللہ تعالیٰ ان کو تقویٰ نصیب کر دے. اللہ تعالیٰ تو ان کو ہدایت دے دے. اللہ تعالیٰ ان کو قرآن پڑھنے کی توفیق دے دے، کیونکہ نظر نہیں آتی نا، یہی کمی دکھتی ہے نا ہمیں. تو اس میں اب میں آپ کو، جیسے حسن بصری ہیں اور قتادہ، یہ مفسر قرآن ہیں، انہوں نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس دعا سے مراد یہ ہے، یہ ان کا مطلب سٹیٹمنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ اے اللہ تو مجھے ایسا اقتدار عطا کر کہ حکومت کو میرا مددگار بنا دے، تاکہ اس کی طاقت سے میں اس دنیا کے بگاڑ کو، معصیت کے کاموں کو، فحاشی کو اور اس کے سیلاب کو روک سکوں اور تیرے قانون عدل کو جاری کر سکوں. اب کتنی زبردست اس کی ہے نا قتادہ اور حسن بصری. اسی سے آپ کو پتہ لگ گیا کہ یہاں کیا مراد ہے. اور بات اب دیکھیے، جو عدل اور قانون کا ذکر کیا گیا، اس میں اور بھی کیا آ گیا؟ ہمارے کورٹس آ گئے، عدالت کا نظام بھی آ گیا، جس کو بھی اسلامائز کرنے کی ضرورت ہے. اب یہاں پر میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گی. آلدو کوئی مجھے یہ نہ سمجھے گا میں کسی بھی پارٹی کی کوئی پرو بات کر رہی ہوں نا، ان کی طرف سے بول رہی ہوں. لیکن ابھی جو ریسنٹلی مجھے پتا چلا، پیپر وغیرہ میں پچھلے دنوں میں نے پڑھا، تو مجھے یہ پتا چلا ہے کہ جو پشاور کے اسکولز ہیں تو وہاں پہ قرآن پاک کی تفسیر کو کلاس 1 سے کمپلسری کر دیا گیا، ان کے لیول تک ٹل میٹرک یا واٹ ایور جو بھی اے لیولز وہ کر رہے ہیں. تو یہ معمولی بات ہے، لیکن یہ کیسے بھی ہے؟ حکومتی لیول پر کسی نے کام کیا تو ہوئی نا، بہت بڑا کارنامہ ہے یہ. اچھا میں نا وہ میرے منہ سے نکلتا نہیں پشاور کا جو نیا نام، بس آپ لوگ کہہ لیں، ٹھیک ہے؟ کیا کہہ دو؟ کے پی. اچھا چلیں، یہ صحیح، کے پی. تو اب یہ جو بھی ہے نا وہاں انہوں نے یہ کام کیا ہے. میں کہتی ہوں کہ اتنا بڑا، یعنی انہوں نے یہ اسٹیبلش کر کے کام کیا. میں نے وہی بتا دیا، میں کسی پارٹی کے اس میں نہیں ہوں، لیکن جو بھی کام کر رہا ہے اس کو یہ کریڈٹ جائے گا، چاہے اس کے خود کے کوئی آپ کو رویے سے بات جیسی بھی لگ رہی ہو. لیکن یہ ایک ایسا کام ہے کہ اس انسان نے، جو بھی ان میں شامل ہے، جتنے انسان شامل ہیں، انہوں نے اپنی آخرت جو ہے نا وہ آخری تک اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لیا ہے. معمولی کام نہیں. سیکنڈلی جو مجھے بات پتہ چلی ہے کہ جہیز کی پابندی، میں نے پچھلے دنوں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اوپر آپ پڑھیے گا پیپر میں، کافی لمبا، میں نے تو بہت لمبا آرٹیکل اس کو سیو بھی کیا تھا اس کو، کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی لڑکی والے جہیز کے لیے، لڑکی والوں کے پاس آ کے لڑکے والے جہیز کا مطالبہ کریں گے تو 3 لاکھ ان کے اوپر فائن لگے گا. اور انہوں نے کہا ہے کہ لڑکی کی رخصتی بس اس کے انہی کپڑوں میں رخصتی ہوگی، کوئی کھانا، کوئی چائے پانی، کچھ بھی لڑکی والوں کی ذمہ داری نہیں. یہ بائی رول انہوں نے نافذ کیا ہے. یہ معمولی بات ہے؟ اسی صوبے میں یہ ہو گیا ہے دونوں چیزیں. لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کوئی اس کو دکھا نہیں رہے ہیں میڈیا پہ. دنیا کی بوگس ترین قسم کی خبریں کہ بعض دفعہ آپ سر پکڑیں گے، کیا 2 گائے کرنٹ لگ کے مر گئی، آتا ہے نا اس طرح کا ایڈیوٹک قسم کی خبریں، یہ سب دے رہے ہیں. لیکن جو اتنا بڑا کام ہوا ہے ہمارے پاکستان میں اس کا ذکر نہیں کیا جا رہا. مطلب میرے لیے تو اس سے بڑھ کے خوشی کوئی نہیں تھی. گھر گھر جا کے چیک رکھے گا، اس مطلب ہر بات میں اپنی ہی بات میں جی کون گھر گھر جا کے چیک کرے گا، کون وہ کرے گا. اب اگر لا آ گیا، لوگ ہمت پکڑے اور کمپلین کر دیں تو ظاہری بات تو پکڑیں گے نا، وہ آف کورس کریں گے. اور سیکنڈلی یہ کہا ہے کہ جیسے ولیمے کا کھانا صرف ہوگا نا. اچھا این سنت طریقہ ہے، آپ یقین کریں کہ لڑکی کے گھر کا کھانا کیوں منع ہے، اس پہ کوئی بوجھ نہ ڈالو. جہیز ٹوٹلی منع ہے، کہ جہیز وہ دے گی نہیں نا، کوئی لڑکی نہیں دے گی. اچھا جب یونیفارمٹی ہو جائے تو ہم سب بھی یہاں بیٹھے ہیں، ہم تو چلو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں نا، باہر کے بھی جو لوگ ہیں وہ کس کو شوق ہے اتنا بھر بھر کے دینا. سب کوآپریٹ کر. خیر میں یہ نہیں کہہ رہی، بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے وہ نہیں بھی کریں گے جیسے بینا بتا رہی ہیں. لیکن بہرحال جو لوگ بیچارے پیسوں سے مجبور ہیں اور دیکھا دیکھی لوگوں کے کام کر رہے ہیں تو بڑے لوگوں کو سکون بھی اس سے ملے گا. اچھا انہوں نے کہا کہ ولیمے کے کھانا اور جو لڑکا جو کچھ بھی خرچہ کر رہا ہے اب ولیمے میں اور واٹ ایور جو بھی بیوی کے اوپر کرے گا نا، کمرہ ومرہ یہ ساری چیزیں سب کچھ ملا کے انہوں نے کہا ہے 75,000 سے خرچہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے.
اب اس سے آپ سمجھے کہ کیا مراد ہوئی, کھانا کتنے کم لوگوں کا کھانا ہوگا اور کتنا سادگی سے کھانا ہوگا, 75,000 سے کم نہیں ہو. یہ سب کچھ جو ہے رول بن چکا ہے وہاں پہ. تو اب بالکل, اور آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے باقاعدہ جو جیسے یہ کہہ رہی ہیں نا ان کی کمپلین ہو تو پکڑے جائیں گے. انہوں نے کہہ دیا ہے کہ 3 لاکھ جرمانہ ہے اگر کسی کو یہ پتہ چل گیا کہ لڑکے والوں نے جہیز مانگا ہے. تو اب آپ دیکھیں اگر کوئی خود لوگ شرافت نہیں قبول کر رہے تو کوئی تو سورس ہونی چاہیے نا کہ جو ان کو مجبور کرے. کوئی نہیں ہائی لائٹ کر رہا ہے. اور ویسے بھی آج کل تو آپ کو پتا ہے نا الیکشن کا ماحول اور یہ ساری بھی چیزیں ہیں نا. لیکن بہرحال اس چیز سے تو جو میں امپریس ہوئی ہوں, تھرڈلی میں نے ابھی, اور یہ تو میں نے پیپر میں دونوں چیزیں پڑھی ہیں, تھرڈلی ابھی ریسنٹلی میں نے دیکھا, مجھے دیکھا بھی تھا, میں نے اس کی پکچرز بھی دیکھی ہیں باقاعدہ, کہ وہاں پہ یہیں پر پشاور میں جو ہاسپٹل ہیں, جو گورنمنٹ ہاسپٹل ہیں, انہوں نے جو اس کو بنایا ہوا ہے, جو تصویریں میں نے دیکھی تھی, آپ یقین کریں یہاں کے پرائیویٹ اور مہنگے سے مہنگے ہاسپٹل بھی, جو آپ بڑے بڑے ہاسپٹلوں کا نام لیتے ہیں نا, ایسا فرنیچر اور ایسا پرومپٹ سسٹم آپ کو نظر نہیں آئے گا. آپ امیزڈ ہو جائیں گے. جو ایون بینچز بنی ہوئی ہیں لوگوں کے بیٹھنے کی, کہ یقین نہیں آ رہا ہے کہ گورنمنٹ کا ہاسپٹل ہے, یعنی فری ہے وہاں ہر چیز, اور بیسٹ ڈاکٹرز وہاں پہ بیٹھ رہے ہیں, فری علاج کر رہے ہیں. اور سب سے جو بڑی چیز ہوتی ہے کہ آپ انٹر ہونا, یعنی وہ جو آدمی اس کی ڈاکیومنٹری دکھا رہا تھا وہ کہہ رہا تھا میں جب انٹر ہوا ہوں تو مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ پاکستان کا کوئی ہاسپٹل ہے, کوئی باہر کا ہاسپٹل لگ رہا تھا. اور جو صاحب تھے وہاں کے ایڈمنسٹریٹر, تو ان کی اتنی لمبی وائٹ کلر کی تو داڑھی تھی, جو وہ بات کر رہے تھے نا, جو بتا رہے تھے, اور فلوئنٹ انگلش بول رہے تھے وہ. اس کے علاوہ اور جو ہے وہ ایک یونیورسٹی جو بن رہی ہے عورتوں اور مردوں اور عورتوں کی جو بھی پڑھنے کے لیے یونی جو ہے باقاعدہ بہت بڑے اسکیل پہ وہ یونیورسٹی قائم ہو رہی ہے. تو وہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ جو اس لیول پر جب آپ یہ احکامات کو, وہ تو چلے یونی کی بات ہے, یہ تو دونوں چیزیں بالکل اسلامک ہے نا. اور تھرڈ بھی ہاسپٹل کا بھی جو ہے یہ بھی تو اسلامی لحاظ سے ہے نا. عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کیا ہوتا تھا, ایک سے ایک سرائے, اور یہ جو ہاسپٹل کا ہم نام نہیں اس وقت دیتے تھے, لیکن وہاں پہ علاج ہوتا تھا, پٹی وغیرہ ہوتی تھی, شفا خانے جن کو ورڈ استعمال کیا جاتا ہے, تھے نا سارے. تو یہ تینوں چیزیں جو ممکن ہوئی ہیں, تو کسی تو ایک بندے کے ہاتھ میں کچھ اقتدار, کوئی قوت آئی تو اس نے اس کو امپلیمنٹ کیا نا. تو یہ اگر نہیں ہوگی نا تو دین کا نفاذ نہیں ہو سکتا ہے. یہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں. صرف آپ اور میں بیٹھ کے نا نفاذ نہیں کر سکتے, ہم یہ چیزیں کر نہیں سکتے. یہی میں نے کہا جہیز پہ بولتے رہیں گے, لیکن آپ ہی میں سے کوئی اٹھ کے آئے گا, کہے گا دیکھیے یہ مسئلے ہو رہے ہیں خاندان میں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا ماحول ہی نہیں ہے, عام طور پہ نہیں ماحول ہے نا, کوئی تصور ہے ہی نہیں. لیکن جب ایک رول بن جاتا ہے تو سب کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں, الا ماشاء اللہ. وہی میں نے آپ سے کہا یقیناً جو امیر اور کروڑ پتی اور کھرب پتی لوگ ہیں جن کو سمجھ نہیں آتا کہ اپنے پیسے کو کدھر لگائیں, تو ان کو تو یقیناً غم ہوگا, جیسے بتا رہی ہیں بینا کہ ایسے کامنٹس نیگیٹو دینے والے دے رہے ہیں, تو ظاہر ہے وہ تو دیتے رہیں گے. لیکن جو کرنے والا ہوتا ہے نا انسان, وہ اپنا کام کر جاتا ہے. تو آپ کو موقع ملے تو آپ دیکھیے گا, ڈان میں تو باقاعدہ ہیڈ لائن آئی تھی بہت بڑی. اس کے علاوہ جنگ اخبار میں بھی کافی اس کے بارے میں آیا ہے. اور یہ والا جو میں آپ کو قرآن کی تفسیر کا بتا رہی ہوں, یہ تو ڈان میں انہوں نے ہیڈ لائن لگائی تھی باقاعدہ انگلش پیپر پہ. تو یہ اور بھی ڈیٹیلز تھی, میں تو ابھی آپ کو پوری دے نہیں رہی ہوں, لیکن بہرحال بہت بڑا کرنے کا کام ہے. بلکہ جو میں جنگ میں پڑھ رہی تھی تو اس میں ایک جو کالم لکھتے ہیں نا, کافی وہ یعنی دین کی طرف ان کا رجحان ہے نا, تو انہوں نے لکھا تھا کہ اس کا جو ماڈل ہے جو یہ فالو کر رہے ہیں, تو یہ ہمارے انہوں نے ریکمنڈ کیا تھا. تو انہوں نے آگے جا کے پھر بات بھی کی تھی اور پوچھا تھا. تو سندھ, انہوں نے کہا کہ سندھ اور آگے پھر بلوچستان وغیرہ میں یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے, یعنی اسی کو ہم فالو کریں. تو پھر یعنی اب اس کے اوپر, اسی ماڈل کے اوپر لوگوں نے جب یہ دیکھا ہے تو یہ اب بات چیز چل رہی ہے اس کے اوپر. اب اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دے. یعنی سندھ کے اسکولوں میں نا, انہوں نے سندھ کے اسکولوں میں بھی کہا ہے کہ جب انہوں نے یہ چیز کر کے دکھا دی, پتہ وہاں شروع ہو چکی ہے. اب ظاہر ابھی انیشل سٹیج ہے, فرسٹ کلاس سے ہوئی ہے, تو انہوں نے کہا کہ باقاعدہ یعنی انہوں نے اس کو ریکمینڈ کیا ہوا تھا کہ جب وہ کر سکتے ہیں تو ہمارے جو یہاں پہ سندھی جو ہے ہم کراچی کے حوالے سے, وہ کیوں نہیں کر رہے. کچھ آپ کے کہنے سے مجھے یاد ہے کہ پڑھا تھا کہ اسی پارٹی کے کسی نے جو ہے وہ ریزولوشن
یس ایگزیکٹلی، ہاں یہی میں بات بتا رہی ہوں کہ ریزولوشن انہوں نے بھیجا ہے کہ آپ یہاں پر بھی کریں، تو انہوں نے ایگری کر لیا ہے. کیونکہ دیکھیں نا، اللہ کی جو چیز ہوتی ہے یا اللہ کا جو کلام ہوتا ہے تو وہ تو کوئی منع کرتے ہوئے بھی ڈرے گا نا، مگر کوئی تو ایک ایسی قوت یا اقتدار یا اللہ جس سے کام لے لے. دیکھیں نا، کسی کے اندر خیر ہوتا ہے یقیناً تو اللہ تعالیٰ اس سے یہ کام لیتا ہے. یہ بات یاد رکھے گا. جو اچھی بات ہے اس کو کہنا چاہیے، اور نہ یہاں ہمارا مقصد کوئی پولیٹیکل ایجنڈا ہے، ہم تو اس کے اوپر بات نہیں کرتے، ہم تو کام کی بات کر رہے ہیں. جو بھی کرے، وہ سندھی کرے، بلوچستانی کرے، کوئی بھی نام ہو اس کا، ہم تو یہاں پولیٹیکل نام بھی نہیں لیتے ہیں. لیکن کرنے کا کام یہ آپ دیکھیے کہ ویسے آپ دیکھ لیجئے پاکستان بنے کتنا عرصہ ہو گیا، کتنی یہاں پہ 5 سال اور حکومتیں کر کے، پریزیڈنٹ بن کے، پرائم منسٹر بن کے لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آتے ہیں، پھر آتے ہیں، چلے جاتے ہیں. کسی کو، میں ویسے ہی کہہ رہی ہوں، توفیق کی بات ہے، کسی کو نہیں ہوتی. تو یہ اتنی کوئی مشکل چیز تو نہیں ہے نا جو انہوں نے کر ہی دیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ قرآن پڑھانے کے کیا سائیڈ افیکٹ ہوں گے بھائی؟ کس چیز سے ڈرے جاتے ہیں؟ کس چیز سے ان کو خوف ہے کہ اس کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیتے؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ بہتری کرے. لیکن بتانا آپ کو مقصود صرف یہی تھا کہ یہ جو مانگا گیا ہے نا یہاں پہ اقتدار، یہ نفاذ کے لیے پری ریکوزٹ، دین کا نفاذ کے بغیر نہ ہو نہیں سکتا. چلیں آگے دیکھتے ہیں. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے ہی والا ہے. اب دیکھیے یہ جو ذکر کیا جا رہا ہے نا، ایک طرح سے قرآن میں یہ بات آ رہی ہے نا. اب میں آپ کو حدیث کے حوالے سے بتاتی ہوں کہ بالکل یہی والا قرآن کا جو آیت ہے اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر کعبہ کے اندر جو بت رکھے ہوئے تھے 360، آپ کو پتہ ہے نا، ان کو توڑتے جا رہے تھے اور یہ آیت پڑھتے جا رہے تھے کہ کیا ہے، جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو بے شک مٹنے کے لیے. تو آپ یہ تمام آپ نے بت توڑ دیے تھے اور آیت یہ پڑھتے جا رہے تھے، اور یہ اس کے بارے میں یہ جو اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے آپ سمجھیں یہ ہے، یہ بات یہاں پہ کہی جا رہی ہے. اب اس کے تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس واقعے سے پہلے یعنی فتح مکہ سے پہلے کیا معاملات تھے. مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد مکہ چھوڑ کے سب سے پہلے حبشہ ہجرت کر کے چلی گئی تھی. اتنے ان کے اوپر ظلم و ستم مکے میں ہوئے کہ حبشہ چلے گئے. نمبر 1 یہ مسئلہ تھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بھی خطرے میں تھی کفار سے کہ وہ مار دیں گے. پھر غلبہ حق کے کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے ایسے موقع پہ. مگر یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی اس آیت میں فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، پھر انہوں نے آگے یعنی اس کو امپلیمنٹ کیا کہ تم باطل پرستوں کو حق کی نوید دے دو. یعنی ایک وقت آنے والا ہے جب کہ باطل مٹ جائے گا، جو قرآن میں بات آ رہی ہے نا، میں اس کا تذکرہ کر رہی ہوں. اور آپ یہ دیکھیے کہ ودن 9 ایئرز اس آیت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے. کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، ان کو آپ نے باقاعدہ توڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پھر میں آگے بتا رہی ہوں کہ ضرب لگاتے جاتے تھے ایک ایک بت کے اوپر، اور یہی جو ہے الفاظ ادا کرتے جاتے تھے. یہ بخاری میں طویل پوری حدیث آتی ہے. تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کہیں پر دیکھیں، کسی بھی ملک میں دیکھیں، کسی شہر میں دیکھیں، کسی آپ جگہوں پہ دیکھیں کہ وہاں پہ باطل کا غلبہ ہے. باطل کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی معصیت کے کام، گناہ کے کام وہاں پر ہو رہے ہیں، نظام وہاں پہ غلط چل رہا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہمارا پاکستان ہو کے اور یہاں پر سود کا کاروبار عام ہے، یا یہ کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک اسلامی اسٹیٹ ہیں، اس کے باوجود ناچ و گانے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، میوزک پہ کوئی پابندی نہیں ہے، موویز پہ کوئی پابندی نہیں، بے حیائی پہ کوئی پابندی نہیں. بل بورڈز میں آپ دیکھیے آدمی مریاں بالکل نیوڈ تقریباً ڈریسز میں عورتیں ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے. سر کورنگ کوئی پابندی نہیں میڈیا پہ آنے کے لیے جینز پہنے، شارٹ سکرٹس پہنے، کوئی بھی پروگرام چلا دیں، کوئی اس میں ایشو نہیں. تو جب آپ یہ دیکھیں کہ باطل کا غلبہ ہے تو اس سے مراد یہ کہ حق کو نمایاں کرنے والے، حق کو اٹھانے والے لوگوں کی کمی. اب آپ اس پچھلی آیت سے ریلیٹ کر لیں گی نا کہ اقتدار نہیں ہے ہمارے پاس آج، مسئلہ یہ. اور اب اس میں یہ ہے
کہ دین کے ساتھ، اب یہاں پہ میں اس بات کو موقع کروں گی کہ دین کے ساتھ اقتدار والے لوگ چاہیے، ایسے لوگ چاہیے جو کہ حق کو، باطل کو لوگوں کے سامنے واضح کریں اور پھر اللہ کے نظام کو امپلیمنٹ کریں، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا حق ہے کہ اس کا نام اور اس کا نفاذ اس کے دین کا ہو، یہ اللہ کا حق بنتا ہے۔ یہ تو کوئی بات نہیں نا کہ زمین اللہ کی اور نظام چل رہا ہے کافروں کا، یہی حقیقت نہیں ہے۔ آپ اگر نوٹ کیجئے ہمارے اپنے پاکستان میں سود کا سسٹم ہے، یہ کیا نظام ہے؟ جوئش نظام ہے، یہودیوں کا نظام ہے۔ فلم انڈسٹری وغیرہ آج اگر آپ ویسٹ میں دیکھیے، جتنی میڈیا اور ہالی ووڈ کی انڈسٹری ہے یہ جوئش کے پاس تو لابی کے پاس تو ہے ساری۔ CNN، فاکس انٹرٹینمنٹ ٹی وی اور یعنی ان کے جو انٹرٹینمنٹ ٹی وی ہیں، اس کے علاوہ فاکس نیوز وغیرہ جو ہے، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ سب جو ہے جوئش لابی کے پاس ہے، سب کچھ یہ جیوز کے پاس ہے، یہ طاقتیں۔ تو وہی والی بات ہے کہ حق جو ہے وہ خود نہیں چل سکتا، اس کے پیر نہیں ہوتے حق کے نا، ایک طاقت ہے حق کے اندر بہت بڑی، لیکن وہ چل نہیں سکتا ہے، اس کو چلانے کے لیے لوگ درکار ہیں، اقتدار چاہیے۔ جیسے ایک تلوار ایک جگہ پہ کونے میں رکھی ہوئی ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ تلوار کا کام کیا ہے، اس سے جہاد کرنا ہے، لیکن وہ تلوار کو کوئی اٹھائے گا تو اس سے جہاد کرے گا نا، ورنہ وہ کیا کونے میں پڑی ہوئی ہے تو بڑی اچھی چیز جہاد کرنے کے لیے، لیکن اس کا کوئی مصرف نہیں ہے۔ یہی والی چیز ہے کہ آج حق ہمیں پتہ ہے کہ حق یہ ہے، سچائی یہ ہے اور اس کو نافذ ہونا چاہیے، لیکن کوئی اقتدار نہیں، حق کو اٹھانے والے لوگ موجود نہیں ہیں۔ جس کو کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ایسے بندے موجود نہیں ہیں کہ جو ان اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو دنیا میں امپلیمنٹ کریں اور اس کو پھیلائیں۔ تو اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہر لیول پر قرآن کے جو پیغام ہے، اللہ کا پیغام، اس کو نافذ کرنے والا ہمیں بنائے، اور ہم میں سے ایسے لوگ یعنی اٹھائے، مسلمان امت میں سے، پاکستان میں سے، کہ جو کہ اللہ کے پیغام کو، چاہے وہ کورٹ ہو، چاہے وہ اکانومی ہو، چاہے وہ ہمارا سوشل سٹریٹا ہو زندگی کا، چاہے وہ جو جس کو کہتے ہیں کہ ہمارے حکومتی لیول ہو، ہر طرف جو ہے وہ اللہ کا نظام قائم ہو سکے۔ تو بہرحال اگر دعا میں بھی بڑی طاقت ہے تو انسان دعا تو کر سکتا ہے نا۔ آپ دیکھیے کسی کی دعائیں ہیں جو یہ وجود میں آئی ہیں نا، اور پھر قطرہ قطرہ کر کے ہی دریا بنتا ہے اگر دیکھا جائے تو۔ چلیں آگے دیکھتے ہیں، آیت نمبر 82 ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم نے اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تو شفا ہے اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ اب یہ بھی بڑی اہم بات ہے، یہاں پہ قرآن کے لیے کچھ فائدے بتائے گئے ہیں کہ جو قرآن کو مان لیتے ہیں تو ان کے لیے قرآن میں شفا بھی ہے اور اللہ کی رحمت بھی ہے۔ لیکن کس کے لیے؟ جو قرآن کو مان لیں، جو قرآن کو پڑھیں، جو قرآن کو اہمیت دیں، جو اس کے احکامات کے اوپر اللہ کے عمل کریں، قرآن کے احکامات کو آگے بڑھ کے امپلیمنٹ کریں، اپنی زندگیوں میں بھی کریں اور دوسروں کی زندگیوں میں بھی کریں، اور ایک پوری حکومتی لیول پر بھی یہ کام کریں۔ اب اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شفا کس طرح قرآن میں موجود ہے۔ سب سے پہلے جو شفا ہے قرآن میں، جب آپ قرآن پڑھنا شروع کریں گے تو ذہنی بیماریاں، ڈپریشن، انزائٹی، سٹریس، گھبراہٹ اور مختلف قسم کی جو ہوتی ہیں بیماریاں، جیسے ہم لوگوں نے کل بھی بات کی تھی نا، آبسیسو کمپلسو بیہیویئر، یہ سب ایک دماغی بیماریاں ہوتی ہیں۔ احساس محرومی، انفیریورٹی کمپلیکس، یہ تمام چیزیں جو ہے، ان تمام بیماریوں سے قرآن میں شفا موجود ہے۔ جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو انسان کا دل کھل جاتا ہے، اور میں نہ جانے میں آپ کو کتنے لوگوں کے بارے میں بتا سکتی ہوں کہ جنہوں نے، جو کہ ڈپریشن کے، انزائٹی کے مریض تھے، اور انہوں نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو ان کی آہستہ آہستہ کر کے تمام اینٹی ڈپریسنٹ، سیڈیٹیوز، تمام دوائیں جو ہے وہ ختم ہو گئیں۔ ایک کے بارے، ایک بالکل یعنی میں بہت ہی فرسٹ ہینڈ آپ کو نالج دے رہی ہوں، میں بہت ہی قریبی کسی کو جانتی ہوں، تو ان کے ساتھ ایک سمجھیے ہمارے فیملی فرینڈس میں سے ہے نا، تو ان کے ساتھ کچھ مسئلے مسائل ہوئے تھے شادی کے حوالے سے نا، ڈیورس وغیرہ ہو گئی تھی، تو اس کے بعد جو ہے نا ان کو انسومیا ہو گیا تھا، جس میں خاتون کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ خاتون کیا، اس وقت ینگ لڑکی تھی نا وہ، تو اس کو انسومیا ہو گیا تھا، تو بہت علاج کرایا، بہت جگہ ڈاکٹرز کے ساتھ دوائیں وغیرہ لیں، لیکن کسی سے بھی ان کا کیور نہیں ہوا۔
تو ایک کوئی تھے تو وہ ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر، تو مگر انہوں نے جب ان کے پاس لے کے گئے، ان کے ہاتھ میں بہت شفا تھی، تو ان کے پاس جب لے کے گئے تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک چیز ریکمینڈ کروں گا، تم اس کو ٹرائی کر کے دیکھو. اچھا، جس لڑکی کا میں بتا رہی ہوں اس کا کوئی خاص دین کی طرف رجحان تھا نہیں، نمازیں بھی کوئی خاص نہیں، کوئی قرآن سے بھی کوئی رغبت نہیں. تو انہوں نے کہا کہ تم رات کو سونے، جو تمہیں نیند، مطلب اس کا یہ حال تھا کہ 1 سیکنڈ کے لیے وہ رات کو نہیں سوتی تھی. اور آپ کو پتہ ہے اگر یہ زیادہ انسومیا پرولونگ کر جائے تو نروس بریک ڈاؤن بھی انسان کا ہو سکتا ہے نا، بڑا مطلب ویسی چیز ہوتی ہے، بری ہوتی ہے، انسان کے نروس کو شیٹر کر دیتی ہے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ رات کو قرآن مجید تم نکالو اور اس کو تم پڑھنا شروع کرو، اور جب تک تم پڑھتی رہو جب تک تمہیں نیند کا غلبہ نہ ہو. تو پہلے دن جب اس نے پڑھا تو کافی، اس نے جو رپورٹ دی تو اس نے شروع میں، یعنی اس نے کچھ دنوں تک جب پڑھا تو کافی دیر تک اس کو قرآن پڑھنا پڑا، تب جا کے نیند آئی. تو ظاہر ہے جو ایک انسان جس کو پلیجر ملتا ہے اس کے لیے تو قرآن پڑھنا آسان ہوتا ہے نا، جس کا قرآن سے تعلق نہ ہو تو اس کو تو لگے گا بہت ٹائم لگ رہا ہے. تو وہی اس نے کمپلین کی کہ ہاں مجھے آ تو گئی نیند لیکن بہت ٹائم لگا. تو سب نے کہا بھائی تم شکر ادا کرو کہ تم سو تو گئی نا. تو اس نے کہا ہاں یہ تو بات ہے، میں سو تو گئی. اس کے بعد گریجولی ود ان ویکس، میں یہ آپ کو اس کے بارے میں بتا رہی ہوں کہ اس نے اپنی مدر کو یہ بتایا کہ میں قرآن کھول کے ایک لائن پڑھتی ہوں اور میں ادھر گر جاتی ہوں نیند سے، بس اس سے زیادہ مجھے پڑھنا نہیں پڑتا. تو اس طرح کے میں آپ کو کتنے واقعات بتا سکتی ہوں نا. قرآن کے خاص طور پہ جو کورسز باقاعدہ جو تفسیر کا کورس ہوتا ہے، غور و فکر جس کو ہم کہتے ہیں نا، ہم کرتے ہیں، تو اس میں کتنے لوگوں کو جانتی ہوں کہ میں کسی کو جانتی ہوں کہ جو ان کو بہت زیادہ انزائٹی، ڈپریشن، اور بہت ہی اینٹی ڈپریسنٹ لیتی تھیں وہ، اور میرڈ تھیں، اور اسی کی بیماری کی وجہ سے بچوں کو بھی نہیں دیکھ پاتی تھیں. اور ظاہر ہے جب آپ کو پتہ ہے اینٹی ڈپریسن اور سیڈیٹیوز آپ لیں تو پھر وہ نیند کا بھی بے تکے ٹائم پہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے، رات کو نیند نہیں آتی اور پھر بے تکے اوقات میں نیند آنے لگتی ہے. تو یہ سب ان کے مسائل چل رہے تھے. تو قرآن کی کلاس میں وہ خود کہتی ہیں کہ میں اچانک، مجھے نہیں پتا، کہیں ڈھونڈ ڈھانڈ کے قرآن کی کلاس میں بیٹھی اور پھر گریجولی قرآن کی کورس کیا. تو جب کورس کرتے ہیں تو اس میں، کیونکہ میرے ساتھی مطلب میں ان کو جانتی ہوں، پڑھا تھا، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لفظی ترجمہ یاد کرنا ہوتا ہے، جو ویسا ایکسٹینسو کورس ہوتا ہے نا، جو صبح کا میں نے جیسے مارننگ کورس آپ کو بتایا، تو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن یاد کرنی ہوتی ہے. تو وہ کہہ رہی تھیں کہ شروع میں دوا وہ لے رہی تھیں تو ان کو پتہ نہیں چلتا تھا، تو اب کہ جیسے مثال کے طور پہ وہ ترجمہ یاد کر رہی ہیں قرآن کا، تو ترجمہ کرتے کرتے وہ سو جاتی تھیں، ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا پارا اور وہ سو جاتی تھیں. تو گریجولی پھر ان کی ایک ایک کر کے انہوں نے دوائیں چھوڑی، کیونکہ اتنا سکون اور اتنا ان کے دل کو چین ملا، اور دواؤں کی وجہ سے یعنی جو دوائیں تھیں وہ ان کی چھٹ گئیں. تو ان کو وہ لگا کہ شاید دواؤں کا اثر زیادہ ہو گیا، تو وہ دواؤں کا اثر نہیں تھا، وہ نیچرلی کیور ہو گیا تھا ان کا. تو بعد میں ایک ایک کر کے ان کی دوا بھی چھوٹ گئی، ان کی انزائٹی بھی دور ہو گئی، ڈپریشن کا مرض سے ان کو نجات مل گئی. تو یہ میں کوئی آپ کو ایک آدھ مثالیں نہیں، میں نہ جانے کتنی مثالیں آپ کو دے کے بتا سکتی ہوں. اور اب اگر آپ نیٹ بھی کھول کے دیکھیں اور ان لوگوں کو اگر آپ دیکھیں جو دین کی طرف آئے ہیں اور جو ریورٹس ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں کہ کرسچن سے مسلمان ہو گئے، جو سے مسلمان ہو گئے، تو وہ بھی جو ایک بہت امپورٹنٹ بات کہتے ہیں کہ جو ہمیں نصیب ہوئی ہے وہ دل کا اطمینان ہے. پیس ایٹ ہارٹ ورڈ استعمال کرتے ہیں. آپ میجورٹی ریورٹس کے بارے میں آپ یہ پڑھ لیجیے، آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جو ان میں سے جو اب ان کا نام آتا ہے نا، جو یہ تھے کیٹ اسٹیونس جو تھے، یوسف اسلام اب ان کا نام ہے، تو ان کا بھی میں نے انٹرویو دیکھا تھا. تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو سب سے بڑی چیز جو مجھے قرآن پڑھ کے اور مسلمان ہو کے نصیب بھی ہے وہ دل کا اطمینان اور پیس ہے، امن مجھے نصیب ہوا. تو چلیں آج اتنے ہی کریں گے. اب سیکنڈ پوائنٹ کے اوپر ہم آتے ہیں کہ مزید جو ہے اس میں اور کون سی بیماریوں سے نجات ہے. مثال کے طور پہ اخلاقی بیماریاں، جو کہ آج کل الحمدللہ ہم تزکیہ کے حوالے سے اس ٹاپک کو کور کر رہے ہیں، بلکہ بہت سارے ٹاپکس اس کے اندر کور ہو رہے ہیں. مثال کے طور پہ انسان کے اندر جو کچھ برائیاں پائی جاتی ہیں اس کی آپ سمجھ لیجیے کہ خصلتوں میں، عادتوں میں، جن میں ہم حسد، غصہ، غیبت، بغض، بدگمانی، تکبر، خیانت، تو یہ تمام جو برائیاں ہیں ان کا بھی علاج قرآن میں موجود ہے. مثال کے طور پہ ہم شیطان کا جب واقعہ پڑھتے ہیں یا اس کا رویہ دیکھتے ہیں تو ہمیں تکبر کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سعادت کو کس طرح اتنا ناپسند فرمایا ہے. پھر اس کے بعد کچھ معاشرتی خرابیاں،
جو ہمارے پائی جاتی ہیں معاشرے میں، اس کا سد باب قرآن کے ذریعے سے ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسانی جان اور انسانی مال جو ہے اس کی ایک حرمت ہے، اور کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کسی جان کو لے لے قتل کر دے، یا یہ کہ کسی کے مال کو ڈکیٹی کر کے یا اس کو لوٹ کر اپنا بنا لے. یہ بالکل بھی اسلام اس کو اجازت نہیں دیتا. تو اس طرح سے ہمیں معاشرتی جو خرابیاں ہمارے پائی جاتی ہیں ملکوں میں اور اقوام میں، تو اس کا بھی سدبات قرآن ہی کرتا ہے، قرآن ہی یہ ٹریننگ دیتا ہے. پھر مزید کیا چیز ہے معاشرتی خرابیوں میں؟ بہت بڑا جو ایک عنصر ہے جو آج کے دور میں پایا جاتا ہے وہ بے حیائی ہے، obscenity ہے. تو قرآن ہمیں سب سے زیادہ یہ بتاتا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. یعنی قریب جانے سے کیا مراد ہے کہ وہ تمام بے حیائی کے کام چھوڑ دو جو کہ زنا کے ذرا سے قریب بھی لے جانے والے ہوں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کنجوسی سے بچو، تبذیر اور اسراف سے ہمیں بتایا جاتا ہے، قرآن گائیڈ کرتا ہے ہمیں. پھر سود ہے، یہ سب معاشرتی چیزیں نا، برائیاں ہیں، زنا ہے. پھر شراب ہے، والدین کی نافرمانی ہے، قطع تعلقی ہے، لوگوں کے اوپر ظلم ڈھانا ہے، دھوکہ دینا ہے، رشوت لینا ہے، لڑائی جھگڑے کرنا ہے، ایکسپلوٹیشن کرنا ہے، ظلم کرنا ہے لوگوں پہ. تو ان تمام چیزیں کا آپ سمجھ لیجیے سد باب جو ہے وہ قرآن کے پڑھے بغیر ہو نہیں سکتا. مثال کے طور پہ اپنے معاشرے میں جو ہم یا آج فحاشی دیکھ رہے ہیں، یا مثال کے طور پہ ہم ظلم دیکھ رہے ہیں، یا ٹارگٹ کلنگ دیکھ رہے ہیں، یا اسنیچنگ دیکھ رہے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہماری پائی جا رہی ہیں، اس کا ریزن یہی ہے کہ قرآن کو اس لیول پر ہمارے یہاں کوئی جس کو کہتے ہیں نا نافذ کیا جا رہا ہے، نہ ہی کوئی تعلیم دی جا رہی ہے، جس کی بنا پہ لوگ ان تمام جرائم میں ایک طرح سے جری ہو گئے، یعنی کھل کر ان جرائم کا ارتکاب کرنا ہے. پھر آگے ہم دیکھتے ہیں اور کون سی ایک اور شفا موجود ہے، جسمانی شفا. مثال کے طور پہ قرآن کے اندر کچھ چیزیں آتی ہیں، کچھ احادیث میں، جو میں آپ کو جسمانی شفا کے حوالے سے بتاؤں گی. پہلے تو ہم نے بات کر لی تھی کہ ڈپریشن، انزائٹی، ان تمام چیزوں کا تو علاج، ذہنی جو بیماریاں ان کا تو علاج ہے ہی. اس کے علاوہ جسمانی شفا میں یہ آتا ہے کہ وضو کرنے کا جو ایک نماز سے جو تعلق ہے، تو اس میں آج سائنس یہ بتاتی ہے کہ وضو کتنا زیادہ فائدہ مند ہے. اس کو واٹر تھیراپی بھی کہتے ہیں. اور اس کے اندر ڈپریشن کا علاج ہے. جیسے کبھی کسی کو ٹینشن ہو رہی ہے، یا اسٹریس ہو رہی ہے، یا گھبراہٹ ہو رہی ہے، تو وہ جا کے بس ایک وضو کر کے آ جائے تو آپ دیکھیں گے طبیعت میں تراوٹ فوراً محسوس ہونے لگتی ہے. اتنا فرق پڑ جاتا ہے خالی وضو کرنے سے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کو جب آپ دیکھیں تو نماز کا جو سب سے بڑا جسمانی فائدہ ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ میڈیٹیشن کے ذریعے سے انسان کا جو ذہن ہے وہ پرسکون ہو جاتا ہے. ایکسرسائز بھی ہے یوگا کے، اگر آپ نے ایکسرسائزز دیکھی ہوں تو اس میں سے بہت ساری ایکسرسائزز جو ہیں وہ نماز میں آلریڈی ہم کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں اجر بھی کما رہے ہوتے ہیں. ورنہ تو یوگا تو آپ کے اپنے لیے ہے نا، ہیلتھ کے لیے، لیکن اس میں نماز میں پڑھنے سے انسان مینٹلی ریلیکس بھی ہو جاتا ہے اور ایک طرح سے اس کی ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے. جب بھی یہ ون آف دا ریزن ہے کہ آپ اگر انگریز عورتوں کو دیکھیں تو ان کو سجدہ کرنے میں یا جھکنے، یعنی ہم سجدہ کہتے ہیں لیکن آپ سمجھ لیجیے وہ پوزیشن اختیار کرنے میں یا رکوع کی پوزیشن جو ہوتی ہے نا اختیار کرنے میں بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہاں جو آپ ویسٹ میں عورتوں کو دیکھیں تو بہت جلدی جو ہے ان کے جو یہ مسلس پیچھے کے وہ اسٹف ہو جاتے ہیں اور وہ جھکنے کے قابل نہیں رہتی کمپیئر ٹو مسلمانوں کے، کہ ان کی جو عورتیں ہیں وہ لیٹ عمر تک، جب تک بھی اللہ تعالیٰ ان کو طاقت دیتا ہے، اور بچپن سے اگر پیوبرٹی سے نماز شروع کی تو آپ کو پتہ ہے نا جب آپ مسل کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو فلیکسیبلٹی آ جاتی ہے. جب آپ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، پیروں کو کریں چاہے آپ ہاتھوں کو کریں، تو وہ آپ کا اسٹفنس نہیں رہتی. اور اگر آپ کوئی بھی اپنے ہاتھ کو ایسے ہی نارملی طور پہ آپ کو میں بتا رہی ہوں، اگر آپ اپنے ہاتھ کو یوں کر کے آپ چھوڑ دیں اور ایسے لے کے آپ پھریں، آپ یقین کریں 4 دن میں نا آپ کا ہاتھ بس یہیں رہ جائے گا، یوں بھی نہیں ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایک نعمت ہے جو یہاں کی عورتوں کو نصیب ہے کہ اتنی بعض آپ دیکھیے کہ 70-80 سال کی ہو کے بھی عورتیں جو ہے نا باقاعدہ خود سجدہ بھی کر لیتی ہیں الحمدللہ اور رکوع بھی کر لیتی ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ جیسے جھٹکے کا گوشت ہے، اس کے کتنے سارے نقصانات بتائے جا رہے ہیں، یا جس کو آپ کہہ لیجئے کہ حرام گوشت ہے، پک کا گوشت ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان چیزوں کو حرام کیا ہے. شراب کے کتنے زیادہ نقصانات، یعنی ویسے تو یعنی ہم تو اس وقت طبی میڈیکل حوالے سے بات کریں نا، اللہ تعالیٰ نے تو حرام کیا ہے، لیکن ابھی ہم شفا کی بات کر رہے ہیں کہ لیور سیروسس جو کہ کینسر کہلاتا ہے لیور کا، اس کا ون آف دا ٹاپ ریزن جو ہے وہ شراب کا پینا ہے. تو اس طرح سے شراب کی بے تحاشا آپ کو برائیاں، پک کے گوشت کھانے کی بے تحاشا برائیاں آپ نیٹ پہ سرچ کیجئے آپ کو مل جائیں گی.
جو جو چیزیں آپ سمجھیں اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرائی ہیں قرآن میں. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ جو یہ ہم وضو کرتے ہیں تو اس میں جو یہ پانی ہم ناک میں چڑھاتے ہیں جو کہ سنت ہے, اس میں جو لوگوں کو سائنسز ہوتا ہے, ناک کا ایک مرض ہوتا ہے جس میں ناک بلاک ہو جاتی ہے, اس کا علاج موجود ہے. بعض دفعہ آپریشن نہیں کرانا پڑتا اگر یہ طریقہ اختیار کیا جائے. پھر یہ کہ آپ یہ جیسے ہم الکوہل کی بات کر رہے ہیں تو اب آپ دیکھیے کہ جو ماؤتھ واش ہیں ان میں جو الکوہل ہوتی ہے اس کے بارے میں خود سائنس پروف کر رہی ہے کہ منہ کے کینسر کا, اورل کینسر کا وہ باعث بنتے ہیں. تو آپ اگر مثال کے طور پہ ماؤتھ واش لیں تو وداؤٹ الکوہل لیں, یہ خود سائنس بتا رہی ہے, کوئی مولوی نہیں بتا رہے ہیں, مولوی بیٹھ کے فتوے نہیں دے رہے ہیں, تو ریسرچز ہوتی ہیں اتنی بڑی بڑی. پھر آپ دیکھیں قرآن میں زیتون کے تیل کا ذکر ہے. آج کل جو میڈیکل سائنس نے اس کے فائدے بتائے ہیں, جس طرح سے سیلڈ میں ڈال کے کھاؤ, اور اس میں چیزیں جیسے فوراً انسٹنٹ اگر آپ فرائی کریں تو زیادہ یہ فائدہ مند ہوتا ہے بجائے اس کے کہ دیر تک گوشت کی طرح اس کو پکایا جائے, پھر اس کی چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں, اس کے جو فائدے ہوتے ہیں. تو مثال کے طور پہ انڈا تلنے میں یا عام طور پہ کباب وغیرہ تلنے جیسے ہم اپنی بات کر رہے ہیں تو اس میں بے انتہا اس کا فائدہ ہے, ہارٹ کو اسٹرانگ بناتا ہے, اس کے علاوہ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے. پھر انجیر کا ذکر قرآن میں, انجیر جو ہے وہ کانسٹیپیشن اور اس کے علاوہ نہ جانے پیٹ کی کتنی بیماریوں کا, اس کے اندر ہیمورائڈز اور اس طرح کی بیماریوں کا علاج جو ہے, جملہ بیماریاں جسے کہتے ہیں نا پیٹ کا, انجیر میں اس کا علاج موجود ہے. اس کے بعد میڈیٹیشن, آج کل باہر اگر آپ ویسٹ میں دیکھیں تو وہاں پہ باقاعدہ سینٹرز کھلے میں میڈیٹیشن کے, جہاں پہ جا کے بس وہ جس کو کہتے ہیں نا یوں کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور کسی ایک چیز, کسی ایک تھاٹ کے اوپر میڈیٹیٹ کرتے ہیں, کوئی بھی ایک چیز کے اوپر. تو اگر آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر دیکھیں تو وہ بیسکلی یہی چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے. تو اگر آپ فجر کی نماز کے بعد یا کوئی تہجد کے بعد اگر آپ تھوڑی دیر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں تو ایگزیکٹلی آپ کو وہی فوائد ملیں گے جو میڈیٹیشن کے لوگ لاکھوں اور ڈالرز اور کتنے پیسے خرچ کر کے حاصل کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد مزید یعنی آپ سمجھیں کہ یہ تو پوری کلاس بھی اس پہ ہو جائے نا کم ہے, یہ تو میں شارٹ کر کے آپ کو چیزیں بتا رہی ہوں. بہت ساری ریسرچز ہیں جو ٹائم نہیں کہ میں ریسرچ پڑھ کے آپ کو اس میں انفارم کروں. جیسے اب آپ دیکھیے فاسٹنگ ہے, اس کے اتنے فائدے بتائے جا رہے ہیں. پہلے بڑا کہا جاتا تھا مسلمانوں کو پتہ نہیں کیا یہ کیسے روزے رکھتے ہیں, بڑا ان کے اوپر ظلم ہے ان کے ریلیجن میں. اب آپ کو پتہ ہے کہ جو انٹرمیٹنٹ کہلاتی ہے یہ فاسٹنگ, جو کہ شوگر کا علاج ہے, یعنی جن لوگوں کو شوگر کی بیماری ہو جاتی ہے, ڈائبٹیز ہو جاتی ہے, ان کے لیے کہتے ہیں کہ آپ ایک دن چھوڑ کر ایک فاسٹنگ کریں, روزہ رکھیں. تو کہتے ہیں کہ یہ آپ کا جو اندر کا جو پینکریاس ہے وہ کام کرنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی اس طرح کے نہ جانے کتنے فوائد ہیں. پیٹ کی بیماریاں, مختلف چیزوں, بلڈ پریشر کا جو ایک علاج ہے, ون آف دا علاج جو ہے وہ بلڈ پریشر کا علاج روزے کے اندر موجود ہے, فاسٹنگ کے اندر موجود ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اس میں پاور آف پریئر, میں نے آپ کو پہلے ایک دفعہ بتائی تھی کہ ریڈرز ڈائجسٹ میں اس کے بارے میں ریسرچ آئی تھی. پھر ابھی ریسنٹلی ہارون یحییٰ ہیں, بہت بڑے اسکالر ہیں, اسلامک اسکالر, تو انہوں نے ایک جو میڈیکل نے جو ریسرچ کی ہے تو وہ انہوں نے مینشن کی تھی. انہوں نے بتایا تھا کہ کچھ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے ایک لا جس کو ہم کہتے ہیں نا لگا کے رکھتے ہیں, کیونکہ ان کی تو ریسرچز میں انگریز بھی ہوتے ہیں نا, لیکن اللہ کو تو مانتے ہیں نا وہ. تو جو انہوں نے پیشنٹس نے اللہ سے لا لگا کے رکھی اور اللہ کا ذکر کرتے رہے بیماری میں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہے, تو ان میں انہوں نے ریسرچ سے بتایا ہے کہ ان کے اندر ہارٹ کی بیماریاں اگر تھیں تو کم ہو گئیں, اور اگر ہارٹ کی بیماریاں یعنی کہ کوئی ان کے سمٹمز پیدا ہو رہے تھے تو وہ کم ہو گئے. اور جب انہوں نے کمپیئر کیا ہے دو طرح کے گروپس کا تو اس میں ان کو پتا چلا کہ جو بیماری میں اللہ کو بالکل یاد نہیں رکھتے تو ان کا جو اس کا ہارٹ کی بیماریوں کا ریٹ ہے وہ کہیں بڑھا ہوا تھا, کولیسٹرول ان کا کہیں بڑھا ہوا تھا, اور مختلف بیماریاں ان کی کہیں بڑھی نہیں تھیں جب انہوں نے اپنی بیماریوں میں اللہ سے کوئی تعلق نہیں رکھا. تو اس طرح کی چیزیں باقاعدہ باہر یہ سائنس اس کو پروف کرتی ہے, اور وہ اس کو بس اللہ کا نام دے دیتے ہیں, ظاہر قرآن یا ذکر نہیں دیتے. لیکن اگر آپ اس کو ہم اگر اس کو مزید موڈیفائی کریں تو ہم کہہ دیں گے کہ قرآن سے جو تعلق رکھتا ہے یا ذکر کرتا ہے اللہ کا تو اس کو یہ بینیفٹس مزید ملیں گے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں مسواک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی, اس کے نہ جانے کتنے فائدے اب پتہ چل رہے ہیں کہ اینٹی سیپٹک پراپرٹیز ہے, اس کے اندر پینسلن کی پراپرٹیز ہیں کہ لوگوں کے جن کے بھی دانتوں میں جو انفیکشنز ہوتے ہیں, جو پس وغیرہ آتا ہے, ان تمام چیزوں کا علاج موجود ہے اس کے اندر مسواک میں. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا ہاتھ اپنے گال کے اوپر رکھتے تھے اور سیدھی کروٹ لیٹا کرتے تھے, یہ آپ کا طریقہ تھا. اس کے بارے میں جو لیٹسٹ ریسرچ ہوئی ہے, لیٹسٹ کیا اب تو یعنی کافی دنوں سے ریسرچ ویلڈ چل رہی ہے, کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جن کو بیک کا پین ہوتا ہے
اور بیک کا ایشو ہوتا ہے تو ان کے لیے یہ بہترین پوسچر ہے لیٹنے کا, بہترین پوسچر. وہ کہتے ہیں کہ کم سے کم آپ کے بیک کے اوپر اس طرح اسٹرین آتا ہے جس سے کہ درد جو ہے اس میں بہت کمی واقع ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ عام طور پہ باہر بھی, ویسٹ میں بھی اور یہاں پر بھی جادو ٹونا اثر, کوئی کہتا ہے سیٹنک اثر ہے, اس کو باہر وہ کچھ بھی نام دے دیتے ہیں, وہ اس کو سیٹن کہہ دیتے ہیں, لیکن ہم اگر اس کو جادو کہیں یا کوئی بھی نام اس کا دیں تو اس میں بھی شفا موجود ہے. کس طریقے سے قرآن میں ہے کہ سورہ البقرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پتہ چلا کہ اس کی آپ پوری تلاوت جو ہے گھر میں لگا دیں اور خود کریں اگر کوئی بھی اثر میں آپ کو محسوس ہوتا ہے. 4 قل ہیں ان کو پڑھیں, 3 قل پڑھیں, معوذتین 2 قل پڑھیں, پھر آیت الکرسی ہے. یہ تمام چیزوں کا علاج اس میں موجود ہے. صبح شام کی دعائیں ہیں, جیسے یہاں پہ حفاظت کی دعائیں موجود ہیں, وہ پڑھ کے انسان اپنے اوپر صبح پڑھ کے یعنی اپنے کارڈ کے ساتھ اگر یاد نہیں ہوتا کیونکہ بہت ساری دعائیں ہوتی ہیں تو آپ کارڈ سے ہی پڑھ کے ایک طرح سے سمجھ لیجئے کہ جو یہ چیز ہوتی ہے نا دم, یہ دم کوئی چیز ایسا ہوتی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اپنے ہاتھ کو لے کے اور دعائیں پڑھ کے آپ سمجھیں کہ یوں کر کے اور اس کو اپنے پورے جسم پہ پھیل لیا تھا, جسم اتھر پہ. تو آپ ویسے بھی پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ ایک طرح کا یا آپ کے اوپر دمی ہو گیا, آپ نے بس اپنے لیے پڑھ لی, یوں سمجھ لیں. تو یہ تمام چیزوں کا علاج موجود ہے. سورہ فاتحہ کو تو الشافیہ کہتے ہیں, اتنی بہترین صورت ہے. خاص طور پہ کوئی بھی تکلیف ہو, کوئی بھی پریشانی ہو, انسان ویسے ہی بس سورہ فاتحہ کا ورد کر سکتا ہے. تو اس میں جو ہے یہ تو آپ سمجھے دنیاوی فائدے ہیں, اس کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں کہ ہم جس کو ابھی ہم نے ڈسکس کیا. آپ دیکھیں نا, سب سے پہلے ہم نے دماغی اور ایموشنل اور یہ تمام چیزوں کی بیماریوں سے شفا ہے, پھر اخلاقی بیماری ہم نے دیکھی, پھر معاشرتی بیماری ہم نے دیکھی, اس کے بعد جسمانی شفا ہم نے دیکھی. تو یہ تو لسٹ اتنی لمبی ہے کہ جتنا بھی ہم اس پہ بات کریں کم ہے, یعنی کوئی لمٹ نہیں اس پر ہم بات کر سکیں. لیکن اگر یہ کہ اگر ہم اس کا آخرت کا فائدہ دیکھیں تو وہ تو اتنا زیادہ یہ کتاب شفا اور رحمت کا باعث ہے. آخرت کے حوالے سے بھی اب جو سیکنڈ پوائنٹ پر ہم رحمت پر آ رہے ہیں کہ یہ بہترین اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اس میں یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ سارے دنیا کی نعمتیں ایک طرف ہیں, اور جس کا بھی وقت قرآن کے ساتھ گزر رہا ہے, وہ اس کو پڑھ رہا ہے, سمجھ رہا ہے, اسٹوڈنٹ ہے یا ٹیچر ہے یا غور و فکر کر رہا ہے, کروا رہا ہے, اتنی بڑی یہ نعمت ہے, اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس قرآن جیسی دولت ہو, اس نے دنیا کی کوئی بھی نعمت کسی کے پاس دیکھ کر اس کے اوپر رش کیا تو اس نے دراصل قرآن کی قدر ہی نہیں کی, اس کو اندازہ ہی نہیں, وہ خود ناقدر ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے پاس کتنا بڑا خزانہ, کتنا بڑا اس کے پاس قیمتی جواہر موجود ہے اور اس کو اس کا ادراک نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سرکشی سے قرآن کو چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو کچل کر رکھ دے گا, اور جس نے اس کو چھوڑ کر کسی اور جگہ سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دے گا. ترمذی میں یہ حدیث آتی ہے. یعنی اگر جس کو قرآن سے ہدایت نہیں ملی نا, اب دنیا میں اور کوئی چیز نہیں ہے جس سے وہ ہدایت پا سکے, کہیں سے اس کو ہدایت نہیں ملے گی. اس کے لیے آپ سمجھ لیجئے کہ ہدایت کے دروازے بند ہو گئے. اگر وہ قرآن کو چھوڑ کے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اپنے آپ کو وہ اتنا اسمارٹ ایلیک سمجھتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ بغیر قرآن پڑھے میں بہت اچھا مسلمان بن سکتا ہوں اور میں دنیا کی ریسرچز سے فائدہ اٹھا کے بہت اچھا مسلمان بن سکتا ہوں, یا یہ کہ بس جو میرا اپنا علم ہے, جو میرے ماں باپ نے مجھے تھوڑا بہت دے دیا اور جو میں نے اسکول کالج میں تھوڑا بہت اسلامیات کی کورس بک سے پڑھ لیا, وہ میرے لیے کافی ہے. یہ سوچ کے ساتھ اگر انسان جو ہے وہ زندگی گزارے گا تو بہت سارے جو ہدایت ہے اس سے وہ محروم رہے گا, کیونکہ قرآن میں جتنی ڈیٹیل کے ساتھ چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہے اور ان کو ایڈریس کیا گیا ہے, یہ عام طور پہ ہمارے اور آپ کے بس کا کام نہیں کہ ہم گھر میں بیٹھ کے اتنی بڑی ریسرچز کر سکیں قرآن کے تعلق کے بغیر. پھر اس کے علاوہ سورہ انبیاء آیت نمبر 10 میں آتا ہے کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم, بلا شبہ ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے, اس میں تمہارا ہی ذکر ہے. یہ جو اتنے 4 فائدے میں نے آپ کو بتائے ہیں اس وقت, تو یہ تمام جو ذکر ہے یہ ہمارا ہی ذکر ہو رہا ہے قرآن میں, ہمارا ہی فائدہ اس کے اندر موجود ہے. آپ یہ دیکھیں, میں نے جیسا ابھی آپ کے سامنے معاشرتی خرابیاں رکھیں تو ان میں سے کتنی چیزیں آج ہم ایز اے سبجیکٹ تزکیہ کے پڑھ رہے ہیں, لیکن تزکیہ کے میں کوئی جو ٹاپک ہوتا ہے ان میں کوئی ٹاپک ایسا نہیں ہوتا جس میں قرآن یا حدیث کو کوٹ نہ کیا جائے, کیونکہ بیسکلی ہم اپنا تزکیہ بھی جو ایز اے سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں لیکن کر ہم قرآن سے ہی رہے ہیں, باتیں وہی کر رہے ہیں جو قرآن میں آلریڈی بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. ہاں کچھ پوائنٹس آگے پیچھے اور مزید آپ کو مل جائیں گے, لیکن بیسکلی ہر چیز کی جو جڑ ہے وہ قرآن سے ہی آ رہی ہے.
خود نہیں ہمارا ایسی تزکیہ ہو سکتا کہ ایسی بیٹھ کے رینڈم ہم باتیں شروع کر دیں کہ آپ یہ نہ کریں. وہ تو بس پھر اتنی بات ہوگی نا, غیبت بری بات ہے, بس یہی ہوگا, اتنا ہی علم ہوگا بس ہمیں, غیبت بری بات ہے بس, اور نہیں پتہ چلے گا. اور آپ کو یاد ہو گیا غیبت پہ ہم نے 2 کلاسز کی تھی, تو ایسی تھوڑی کر لی تھی. یقیناً قرآن کی اتنی ڈیپتھ ہے اور احادیث میں اتنی چیزیں بیان ہیں کہ ان سب کو مرکب کو جب ملایا جائے تو یہ تزکیے کا ٹاپکس بن جاتے ہیں. ورنہ خود تو کچھ بھی نہیں, اور گھر بیٹھ کے تو آدمی اتنے علم حاصل کرے گا, تو سب کو پتہ ہے جھوٹ بولنا بری بات ہے, لیکن اس کے آگے یہ تک نہیں پتا کہ کبیرہ گناہ ہے, اور مزید کیا ہے, کیا کیا اس کے ریپرکشنز ہیں, کیا کیا اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں, جھوٹ کی اقسام کیا ہوتی ہیں, یہ کچھ بھی نہیں جانتے ہم. تو بہت جس کو کہتے ہیں نا کہ امپیریٹو ہے, مینڈیٹری ہے کہ قرآن پڑھے بغیر جو ہے انسان کا گزارا ہو نہیں سکتا. نہ دنیا کی کامیابی ہی اس کا مقدر بن سکتی ہے, نہ آخرت کی. پھر بڑی اہم بات اس آیت میں بتائی گئی ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن کچھ لوگوں کے لیے شفا ہے اور کچھ لوگوں کے لیے رحمت ہے, کچھ لوگوں کے لیے دونوں ہے. ٹھیک ہے, ایسا بھی ہوتا ہے جو آپ اس سے حاصل کرنا چاہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کس طرح یہ بات میں آپ سے کہہ رہی ہوں, آپ کہیں گے کہ بھئی شفا ہے خالی تو رحمت کیوں نہیں. اس طرح سے کہ ابھی میں نے آپ کو جیسے ہارون یحییٰ کی ریسرچ بتائی, یا میں نے آپ کو ریڈرز ڈائجسٹ کی پاور آف پریئر, انہوں نے اس کو نام دیا تھا, ریسرچ بتائی. تو وہ لوگ تو انگریز ہیں نا, وہ لوگ کیا کر رہے ہیں, صرف ایک اللہ کے اوپر کانسنٹریٹ کر رہے ہیں, تو ان کو شفا تو مل گئی ہے لیکن رحمت نہیں ملے گی اللہ تعالیٰ کی. بات سمجھے آپ لوگ, کیونکہ صرف اللہ پہ ایمان لانا ضروری نہیں ہے نا, یعنی صرف اللہ پہ, ان کے لیے اللہ پہ ایمان لانا ضروری ہے, یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں. تو صرف اللہ پر ایمان کے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مائنس کر دینا یہ معیار نہیں ہے ہمارے یہاں ہدایت کا, ہمارے دین اسلام میں. ان کا یہی پرابلم ہے. تو ان کو شفا مل جائے گی. آج بھی کوئی آپ سمجھے, جیسے مثال کے طور پہ امریکہ میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہے, کوئی کمپنی ہے, بہت اچھی کمپنی ہے, جھوٹ نہیں بولتے وہاں, بہت وعدے کی پابندی ہے, کمٹمنٹ ہے, وہ دنیاوی طور پہ ترقی کریں گے, یقین کر لیں وہ کریں گے. کیوں کریں گے؟ کیونکہ وہ یہاں جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ انہوں نے اپنے آپ کو معاشرتی, جو قرآن نے جو باتیں بتائیں معاشرتی خرابیوں کی, وہ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں, لیکن اللہ کی رحمت ان کو آخرت میں نہیں ملے گی. بات سمجھ گئے آپ؟ تو یہ بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اس کو یاد رکھیے گا کہ شفا جو ہے کچھ لوگوں کے ہاتھ شفا بھی آئے گی اگر وہ اللہ تعالیٰ تک پہ یقین کر کے بہت ساری چیزوں کو امپلیمنٹ کریں اس حوالے سے. لیکن رحمت اور شفا دونوں کا کمبینیشن کن کو ملے گا؟ جو اللہ کے مومن بندے ہوں, ان کو یہ دونوں چیزیں الحمدللہ مل جائیں گی. اب آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور کیٹیگری کا ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ جو ظالم لوگ ہیں ان کے لیے خسارے کے علاوہ قرآن پڑھنے میں کے بعد بس صرف ان کے ہاتھ خسارہ آتا ہے, اور کوئی چیز میں اضافہ نہیں ہوتا. نہ ان کے ہاتھ رحمت آتی ہے, نہ ان کو شفا نصیب ہوتی ہے. تو اس سے کیا مراد ہے, اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں. ایک تو نمبر 1 بات یہ بتائیے کہ ان کو ظالم کیوں کہا گیا. ورڈ ظالم آ رہا ہے نا, کوئی بتائے گا مجھے یہ ظالم کیوں ہے؟ بتائیں. ٹھیک ہے, اور ٹھیک ہے, دونوں پوائنٹس ٹھیک ہے. آپ بتائیے. ٹھیک ہے, آپ نیلوفر. ٹھیک ہے, یہ بھی بالکل صحیح ہے, بہت اچھے آپ لوگوں نے پوائنٹس بتائے. بالکل اصل جو بات ہے نا, جو یہاں اس آپ لوگوں نے بھی الحمدللہ بہت اچھے بتائے, بہت ریلیونٹ ہے. ہاں نہیں, آپ لوگوں نے بھی بہت صحیح چیزیں بتائی ہیں, کیونکہ ظالم ہے نا وہی ہے, ظاہر ہے جو شرک کر رہا ہے وہ بھی حقیقتاً ظالم ہے. لیکن جو اس کو اگر ہم سم اپ کر لیں یا سارے پوائنٹس کو ملا لیں تو بات یہ ہے کہ ظالم اس لیے ہیں کہ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. یاد رکھیں, میں نے یہی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو اتنی اچھی کتاب تمہاری طرف بھیجی, تم اس سے فائدہ اٹھاؤ, اس کے اندر شفا ہی شفا ہے, اس میں تمہارا ہی ذکر ہے, تمہارا ہی فائدہ ہے. معاشرتی طور پہ تمہاری حکومتیں امپروو ہو جائیں گی, تمہارا اکنامک سسٹم امپروو ہو جائے گا, تمہاری جوڈیشری امپروو ہو جائے گی, اور یہ تو بڑی بڑی باتیں, تمہارا اپنا گھر امپروو ہو جائے گا, تمہارے اپنے بچے نافرمان ہیں تو وہ فرما بردار ہو جائیں گے, تمہارے ہسبینڈ وائف کی ریلیشن شپ اچھی ہو جائے گی, تمہارے اپنے سسرال کے ساتھ تعلقات اچھے ہو جائیں گے, تمہارے اپنے والدین کے ساتھ تعلقات اچھے ہو جائیں گے. فائدے ہی فائدے ہیں, اس کتاب میں تمہارے ہی ذکر ہے. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کا اب اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے قرآن کو ریجیکٹ کر دیا. اب ریجیکشن کی بہت ساری صورتیں, یا تو انہوں نے قرآن کو پڑھا اور اس کے بعد اس قابل نہ سمجھا نعوذ باللہ کہ اس کو امپلیمنٹ کریں, ایک یہ بھی طریقہ ہے. ایک ریجیکشن کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بالکل ہی قرآن کے قریب نہ آنا,
کمپلیٹلی اگنور کر دینا. جیسے آپ نے ہمارے معاشرے میں دیکھا ہے کہ آپ اگر انہیں آفر کریں تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, یا یہ کہ مجھے بہت پتہ ہے, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں, میں بہت جانتی ہوں, مجھے بہت میں نے تم سے زیادہ قرآن پڑھا ہوا ہے, مجھے کیا تم بتا رہی ہو, یہ انداز نا. تو یہ بہت ساری چیزیں, طریقے ہیں ریجیکٹ کرنے کے. قرآن کو اگنور کر دینا, آپ کی جیسے مثال کے طور پہ زندگی میں قرآن کا کوئی رول ہی نہ ہو, مثال کے طور پہ کسی کی زندگی میں. تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ظالم کیوں بنے, کیونکہ انہوں نے اپنی ذات کے اوپر ظلم کیا, قرآن سے وہ فائدہ نہیں اٹھایا جو اٹھانا چاہیے تھا ان کو, نہ انہوں نے شفا حاصل کی, نہ انہوں نے اللہ کی رحمت آخرت کے لیے رکھی ہوئی ہے حاصل کرنے کے لیے. اب کیا ہوا کہ جو انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا, اس ظلم کی بنا پر اس قرآن کے ذریعے سے یہ خسارے میں مبتلا ہو گئے. کسی اور ذریعے سے نہیں ہوئے, اسی قرآن کے ذریعے سے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کو انہوں نے نیگیٹولی استعمال کیا ہی نہیں اس مقصد کے لیے جس مقصد کے لیے آیا تھا یہ. اور پھر یہ کہ آپ یہ دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو حق اور باطل آپ کے سامنے نمایاں ہو جاتا ہے, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کیا حق ہے باطل ہے. ان کا پرابلم کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی حجت تمام کر دی. جیسے آج قرآن موجود ہے, بھیا آپ کھولیں, آپ جانیں, پڑھیں, غور و فکر کریں, آپ جان لیں کیا حق ہے کیا باطل ہے, جس کو کہتے ہیں واٹ از گڈ واٹ از بیڈ, سب کچھ پتہ ہے نا, کیا جنت ہے کیا دوزخ ہے, کیوں دوزخ میں جائیں گے, کیوں جنت میں جائیں گے, کیا کام کریں گے, ان سب کا جواب ہے نا قرآن کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت پوری کر دی رسولوں کو بھیج کے, صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے, اس کے علاوہ قرآن کو بھیج کے, اتنی بڑی کتاب ہمارے سامنے آ گئی. تو ان تمام باتوں کے باوجود جو ہے جب انسان اپنے لیے بائی چوائس گمراہی کو پسند کرتا ہے تو دراصل آپ یہ سمجھیں کہ وہ اپنے ہر گناہ کا خود ذمہ دار ہو گیا, خود اب وہ رسپانسبل ہے, خود ہی وہ اب ان کا جواب دہ ہے. اور یہ جو خسارہ ہے یہ اب جاہلیت کا خسارہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب انسان قرآن کو نگلیکٹ کرتا ہے نا تو دو طرح کے خسارے ہوتے ہیں. اس کو بھی ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں. یہ انجام ہے, ٹھیک ہے, قرآن سے کو نگلیکٹ کرنے کا انجام ہے. اب دیکھیے یہ دونوں جو ہے نا خسارے, ان کو تھوڑا سا ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ماضی میں اگر آپ جائیں کہ جب تک قرآن نازل نہیں ہوا تھا تو مثال کے طور پہ جو اس زمانے کے لوگ تھے وہ اس کی حکمت سے, اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ناواقف تھے. تو ان کا خسارہ کس چیز کا تھا؟ جاہلیت کا خسارہ تھا. ٹھیک ہے, اچھا جب قرآن سامنے آ گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچا دیا کفار کو, مشرکین کو, منافقوں کو, اس کے باوجود انہوں نے اس کلام کو جھٹلایا. تو مراد کیا بنی کہ اب وہ جاہل نہیں رہے, اب وہ جاہل نہیں ہیں, وہ بائی چوائس اپنی نمبر 1 ظالم ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ان دو یہ تو ہو ہی رہا ہے خسارہ, اس سے پہلے انہوں نے ظلم کیا اپنے جان پر. ٹھیک ہے, انہوں نے ظلم کیا, سب سے پہلے یہ ظالم بنے. اس کے بعد انہوں نے بائی چوائس حق کو ریجیکٹ کیا اور انہوں نے جان پوچھ کے حق سے دامن بچا رہے ہیں, اگنور کا حق, قرآن جو بھی آپ اس کو کہہ لیجئے, اور اپنی زندگی کا لائف سٹائل بالکل کانٹرری ٹو قرآن رکھا, بالکل کانٹرری, بالکل قرآن کچھ کہہ رہا ہے کر کچھ رہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی بات اپنی پسند کی بتا رہا ہے, کر وہ رہے ہیں جو مجھے پسند ہے, مثال کے طور پہ. تو اب جو ان کا معاملہ ہے نا وہ یہ ہو گیا کہ اب یہ جاہلیت کے حوالے سے ان کی پکڑ نہیں ہے, اب تو یہ سرکش ہو گئے, یہ سرکشی کی پکڑ ہے. تو ایسے ہی آپ سمجھ لیجئے کہ یہ تو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں ابھی تفسیر ہم نے کی نا, لیکن آج بھی آپ یہ بات کو سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی انسان, دو طرح کی یہی ہے نا باتیں ہیں کہ انسان جان بوجھ کر, جیسے ہم سب کو قرآن کا ہمارے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن نازل ہو گیا, اب آج ہمارے پاس قرآن موجود ہے, لیکن اس قرآن کے موجود ہونے کے باوجود جو ہے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے, یہ پیغام نہیں آیا تھا, تب تک تو ہم معصوم اپنے آپ کو کہہ سکتے تھے. لیکن آج اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں بھی ہیں تو بھی قرآن کی تفسیر اور آپ کے احادیث وغیرہ سب پرزرو ہیں.
اس کے باوجود اگر آج کوئی قرآن کو نگلیکٹ کر رہا ہے یا اپنا لائف سٹائل قرآن سے کانٹریری بنانے کی کوشش کر رہا ہے یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نگلیکٹ کر رہا ہے, قرآن جان کر بھی جاننا نہیں چاہتا, یہ جتنا جانتا ہے تو اس پہ بھی عمل نہیں کرتا, تو یاد رکھیے گا کہ یہ جاہلیت کا خسارہ نہیں ہے, یہ سب سرکشی کا خسارہ ہے. جاہلیت کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. جاہلیت تو یہ ہے کہ آپ جو ہے کوئی جانتے ہی نہیں قرآن کے بارے میں, تو اس کی تو کوئی گنجائش ہی موجود نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ سے وہاں جا کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم جاہل رہ گئے, ہم نے قرآن نہیں پڑھا, یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے کرنے کی. تو آپ سوچئے کہ کتنا, یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ سیریس معاملہ ہے, یہ کتنا سیریس ایشو ہے. یہ تو کوئی کہہ ہی نہیں سکے گا, کیونکہ جاہل وہ ہوتا ہے, یا جاہلیت کی جو اس آیت میں بات بتائی جا رہی ہے, جاہل انسان وہ ہوتا ہے جو کہ بیسکلی اس کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن ہے کیا, اس نے کھول کے نہ دیکھا ہو قرآن, اس کے ماں باپ نے, اس کے گھر والوں نے, اس کے آس پاس رہنے والے کوئی ہے ہی نہیں مسلمان, کوئی کچھ بتانے پر ہے ہی نہیں, اس کو کچھ پتہ ہی نہیں بیچارے کو. تو ایسا بیچارہ تو کوئی مسلمان ہے ہی نہیں نا. کون ہے ایسا بیچارہ کہ جو یہ کہہ سکے کہ میں تو جاہل رہ گیا؟ تو یہ, اور اگر آپ سوچ لیجئے کہ جو بائی چوائس یہ کر رہا ہے آج, اپنے آپ کو جاہل بنا رہا ہے قرآن سے, تو آپ سوچ لیجئے کہ اس کا ہوگا کیا. کیونکہ یہ تو یہاں تو اس کو سرکشی ظلم قرار دیا جا رہا ہے نا, وہ تو سرکش ہے, اتنا سرکشی کر رہا ہے, اتنا گناہ کر رہا ہے, لائف سٹائل چوائس گناہ پہ رکھی ہوئی ہے کہ ظالم بن گیا, اپنے آپ کو ڈے بائی ڈے اپنے آپ کو دوزخ سے قریب کر رہا ہے. تو بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ یعنی ہمارے پاس تو چوائس موجود ہی نہیں ہے کہ ہم قرآن پڑھیں یا نہ پڑھیں. کویسچن مارک کوئی ہے ہی نہیں اس میں, کوئی یہ سوال ہے ہی نہیں. یہ مجھے سمجھ نہیں آتا, لوگ بعض دفعہ استخارہ کرتے ہیں, یہ کوئی استخارہ کرنے کی چیز نہیں ہے, یہ مینڈیٹری ہے. یہ ایسے بات ہے کہ جیسے آپ, میں کہوں آپ ابھی عصر کی نماز ضرور پڑھیے گا, آپ کیا میں استخارہ کر لوں پھر پڑھوں گی, یہ ایسی بات ہے. لوگ ہنسیں, ہم ہنس رہے ہیں نا اس بات پہ, لیکن قرآن کے لیے میں نے سنا ہے لوگوں کو کہ وہ استخارے کرتے ہیں کہ ہم یہ کورس کریں کہ نہیں, اور پہ کہہ دیتے ہیں ہمارا استخارہ ٹھیک نہیں آیا, ابھی یہ وقت نہیں آیا. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں آگے جب ہمیں مہلت ہوگی اس کا مطلب ہے. تو وہ شیطان بھی بہت کچھ دکھا دیتا ہے اس طرح کی چیزیں, جب آپ ایسی بے تکی باتوں میں کوشش کریں گے, کیونکہ ہر چیز کا استخارہ نہیں کیا جاتا ہے. کوئی انسان کے ایشو ہوتا ہے تو دو چیزوں میں چوائس کرنی ہوتی ہے, تو وہ استخارہ کیا جاتا ہے نا. یہ تو کوئی چوائس کی بات ہی نہیں ہے, یہ تو مینڈیٹری, ایسا قرآن کا پڑھنا, پڑھانا, غور و فکر کرنا ایسا مینڈیٹری ہے جیسے نماز کا پڑھنا. اور نماز جو ہے وہ 5 وقت کے ساتھ ہے. اسی طرح قرآن کے اوپر آن اینڈ آف ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. الحمدللہ آپ لوگ اللہ کا احسان مانیں, شکر کریں گے جیسے آپ کو اللہ تعالیٰ نے 2 دن بھی توفیق جو دی ہوئی آنے کی, تو آپ اللہ کا احسان مانیں. یہ چیز کمپلسری ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے. صحابہ کرام کی تو زندگی اسی قرآن کے ساتھ گزرتی تھی کہ ہر وقت غور و فکر, ہر وقت آیتوں کے اوپر ڈسکشن, ہر وقت قرآن کی بات کرنا. ایکچولی یہی ہمارا مقصد ہے, زندگی کا مقصد ہے, حیاتی ہمارا یہی ہے. ہم تو کسی اور چکروں میں لگ گئے. کھانا پینا اور یہ تمام جو حاجت ہے نا, یہ تو ہمیں اپنی پوری کرنی ہے, لیکن یہ وہ چیزیں جن سے کوئی اللہ تعالیٰ کا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے سوالات نہیں اس کے اوپر کرے گا. کوئی اگر ہم نے آج بہت سارا دن کچن میں لگا کے اور بہت بڑی بڑی دعوتیں بھی کر لیں, تو بھی کوئی ہمارے جس کو کہتے ہیں درجات نہیں بلند ہو جائیں گے, یا آپ کو روحانی طور پہ خوشی نہیں ملے گی. اور اگر آپ نے کوئی چھوٹا موٹا کھانا بنا لیا اور قرآن کو زیادہ ٹائم دے دیا, تو قرآن کا تو آپ کا جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ اجر تو آپ نے پا لیا, باقی کھانا آپ نے اچھا کھایا, کم کھایا, وقت گھومنے پھرنے میں لگایا, بازاروں میں لگایا, ادھر لگایا, یہ تو تمام چیزیں بس ہوا ہو جائیں گی. جس کو کہتے ہیں نا بیکار. کھانا پینا بھی کھایا ختم, آپ کو پتہ ہے پھر اس کا انجام کیا ہے. کیا انجام ہے کھانے پینے کا؟ ڈائجسٹو سسٹم کے بعد وہ کہاں جاتا ہے ہم سب جانتے ہیں. تو یہ تو سب دنیاوی چیزیں نا, یہ تو کرنا ہی ہے, جس کو کہتے ہیں نا اٹس پارٹ آف آر لائف. لیکن اصل جو حق ادا کرنا ہے اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا, آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ خاص فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو اس میں اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے شفا. یعنی ہم تو قرآن کے آیات تمہارے اوپر نزول پہ نزول کر رہے ہیں. یہ بھی تو قرآن کا نزول ہی ہے نا, جو آیتوں پہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں. یعنی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی آیات کو ہم پڑھ رہے ہیں, تو ہمارے قلب کے اوپر تو آیات کا ایک طرح سے انزال ہو رہا ہے نا, نزول ہو رہا ہے. ہم اس کو پڑھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, غور و فکر کر رہے ہیں. تو آپ قرآن کو کھولیں تو آپ کو یہ کچھ اور دنیا دکھاتا ہے, آخرت دکھاتا ہے کچھ اور جب آپ قرآن کو بند کر کے رکھ دیں اور دنیا کو دیکھیں, تو وہ دنیا کے لوگ آپ کو کچھ اور دنیا میں جینے کے طریقے اور دنیا میں کامیاب ہونے کے طریقے بتاتے ہیں. بالکل ہی الگ الگ دونوں چیزیں, آپ کو ایسا لگے گا. لیکن جب آپ قرآن کے ساتھ کمفرٹیبل ہو جائیں گے, ایک بات یاد رکھیے گا
تو یہ جتنی شفا میں نے آپ کو بتائی ہے نا، جب آپ ایکسپیرینس اس کو کرنے لگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو آپ کو آہستہ آہستہ قرآن کے ساتھ انسیت ہو جاتی ہے، آپ کو اپنا یہ ایک سب سے کلوز فرینڈ لگنے لگتا ہے. آپ کو ایسا لگنے لگتا ہے دنیا کے ہر ایک چھوڑ کر جانے کے اوپر قادر ہے نا. لوگوں سے اتنی محبت کرو دنیا سے چلے جاتے ہیں. بہت اچھے رشتے، بہت پیارے ہمارے رشتے. بعض دفعہ کیا یعنی بہت ہی بچوں سے محبت ہوتی ہے، لیکن بعض لوگوں کے بچے باہر پڑھنے چلے جاتے ہیں، جابس کے لیے چلے جاتے ہیں. تو دنیا میں جو ہے نا کوئی بھی چیز نا حتمی طور پہ ہمارے ہاتھ میں نہیں، خوشی نہیں ہے ہم جتنا بھی چاہیں، سوائے ایک یہ خوشی قرآن کی، یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں، اور یہ آپ کو مستقل خوشی دے گی، ایور لاسٹنگ خوشی اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور اس کو چھوڑ کے سوائے ڈپریشن، سوائے انزائٹی، سوائے اسٹریس، سوائے جو ہے وہ دنیا کی فکریں، مصیبتیں اور کچھ